अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कहीं अल्लाह न करे किसी ऐसी चीज़ में तो मुलव्वस नहीं हो जाते। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात में तो कभी शिरक नहीं करते, तमाम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात में शिरक हो जाता है ना। जब हम ऐसे हमारा अकीदा इस मामले में ऐसा हो जाए कि हम वो सिफ़ात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हैं उसको इंसान के साथ रिलेट कर दे, तो इस वजह से हमने बड़े खोल के इस बात को देखा था कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या हमारे गाइड हमें करते हैं और क्या हमें बताते हैं कि आयत नंबर 73 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफला यतूबूना इल्लल्लाह, कि वो जो पहले देखिए हमने बात की ना कि अल्लाह ने कहा कि जो शिर्क करेगा वो तो उसकी तो माफ़ी होगी नहीं, वो तो जहन्नम में जाएगा। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसका कोई भी इसके अलावा उसका वे नहीं है। और ये कब होगा? अगर वो तौबा किए बगैर मर जाता है। लेकिन देखिए कि आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने प्यार से कहते हैं, इससे पता चलता है अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने रहीम हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से देखें, आखिर में कहते हैं कि अफला, आखिर क्यों नहीं यतूबूना इल्लल्लाह, वो अल्लाह से क्यों नहीं तौबा करते हैं। और तौबा के बारे में हम थोड़ा सा फिर से याद कर लेते हैं। शुरू से मैं आपको बताती आ रही थी आदम अलैहिस्सलाम का, जब हमने किस्सा पढ़ा था, जब हमने ये देखा था कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से क्रिएट किया था। और फिर फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और जब उन्होंने सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को तो किसने इनकार किया था? इब्लीस ने इनकार किया था, राइट। और इब्लीस कौन था? वो जिन्नों में से था, लेकिन वो इतना इबादत गुजार था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको ये शर्फ बख्शा हुआ था कि वो जो फरिश्ते थे उनमें आता जाता था, उनमें बैठता था। तो उसमें इसलिए गुरूर पैदा हो गया कि मैं तो बड़ा इबादत गुजार हूँ। और आप देखिए कि यहाँ पे जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, एक सजदे से इनकार किया था इब्लीस ने, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कहा कि तू मरदूद है, तू निकल जा यहाँ से। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत में भेज दिया, और जन्नत में भेज के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे फिर से आजमाइश की आ गई कि अल्लाह ने कहा कि पूरी जन्नत तुम्हारे लिए, इस एक दरख्त का फल नहीं खाना। और वही हुआ कि शैतान ने उनको बहका दिया और उन्होंने इसका फल खा लिया। और वो किस्सा मैंने आपको पूरा पहले इस बारे में जब हम पढ़े थे मैंने आपको बताया था। अब क्या हुआ था कि जैसे ही उन्होंने वो फल खा लिया तो उन्होंने जो जन्नत का लिबास पहना हुआ था वो उनका उतर गया, और वो एक दूसरे के सामने उनका सतर खुल गया। और जैसे उनका सतर खुला तो उन्होंने जन्नत के जो पत्ते थे वो अपने ऊपर डालने शुरू कर दिए। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि अब तुम ज़मीन पे उतर जाओ, अब तुम्हारे पास जो हदायत आएगी वो हमारी तरफ से आएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको ज़मीन पे उतारा था तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने जो तौबा की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ क्या की थी कि रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, कि हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अगर ए अल्लाह तूने हम पे रहम ना किया तो हम जालिम लोगों में से हो जाएंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम, देखिए एक तरफ अगर हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है ना कि एक तरफ तो इब्लीस ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने कहा तू मरदूद है निकल जा, और आदम अलैहिस्सलाम ने भी तो हुक्म नहीं माना, उसने वो फल खा लिया। लेकिन द डिफरेंस इज कि जैसे ही उनसे गुनाह हुआ उन्होंने अल्लाह से तौबा कर ली, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ़ कर दिया, और इतना माफ़ किया कि उनको नबूवत का दर्जा दे दिया ना। देखें अब फिर देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, क्या हुआ था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को ये पता था कि अब बस्ती पे अजाब आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल आखिर वक्त हो गया कि इन्होंने उनका पैगाम नहीं सुना, तो उनको पता था कि कल इन पे अजाब आएगा। लेकिन अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनको वहां से निकलने का हुक्म नहीं था, और वो अपनी बस्ती को छोड़ के निकल गए थे। तो फिर क्या हुआ था कि मछली के पेट में चले गए, और वहां जाके उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या पुकारा था? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि नहीं है कोई माबूद सवाए तेरे, और या रब्बुल आलमीन पाक है तेरी ज़ात, सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। इसलिए ये आयत करीमा जो है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि आप एक दूसरे को ज़रूर पूछा करें, क्योंकि ये हम बहुत पढ़ते हैं, हम में से हर किसी को ये होता है, हमने 1.25 लाख दफ़ा भी पढ़ने का सुना हुआ था कि उस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि क्या यूनुस अलैहिस्सलाम ने
गिना होगा मछली के पेट के अंदर कि मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कि मैं 1.25 लाख दफा पढ़ूं। एक्चुअली क्या था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को ऐसी बस्ती की तरफ भेजा गया था जिसमें कुरान में आता है कि अराउंड उनकी तादाद में भी 1.25 लाख थी, तो मे भी लोगों ने वहां से इसको ले लिया कि 1.25 लाख दफा पढ़ने। लेकिन यहाँ पे मेरा ये बताने का मकसद नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर हम ये आयत करीमा पढ़ते हैं और क्योंकि जल्दी से पढ़ते हैं तो हम कह देते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुन्तुम कह देते हैं, और देखिए मकसद सारा उसका तर्जुमा बदल जाता है कि बेशक है अल्लाह तू ही ज़ालिमों में से, नाउज़ु बिल्लाह। तो इसलिए आप एक दूसरे से जरूर पूछा करें, अपने आप भी करेक्शन कर लें अगर आपको भी थोड़ा सा शक होता है। जैसे लेटली मैंने ये किया कि क्योंकि हम कलमा शरीफ पढ़ रहे थे तो अपने फ्रेंड्स में एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि अच्छा तुम कलमा पढ़ के मुझे बताओ, तो अक्सर ये हो जाता है कि उसमें भी हम गलती कर जाते हैं क्योंकि बचपन में पढ़ते हैं ना तो वो तेजी से पढ़ने की आदत होती है। अल्लाह माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर मेरी तरह के लोग होते हैं जिनको अभी होता है कि नहीं हम ठीक पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से आदत है, तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम रसूलुल्लाह को अक्सर जल्दी से पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह पढ़ जाते हैं, रसूलुल्लाह पढ़ जाते हैं, तो फिर मकसद पूरा उसका मीनिंग बदल जाते हैं। तो इसलिए अभी बात से बात थी तो मैंने सोचा कि आज ये भी आप करेक्शन थोड़ी सी कर लेते हैं। और अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुनाहों की तौबा करता है ना वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं है। तो इसलिए तौबा करना ज़रूरी है। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि देखिए जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं तो हमारे गुनाह जो हैं, जो हमारे छोटे गुनाह होते हैं वो झड़ जाते हैं। फिर एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान, एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान, इस तरह से एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान में जितने हम छोटे गुनाह करते हैं और उस रमज़ान में हम पूरी प्रॉपर तरीके से हम रोज़े भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, अल्लाह को मना लेते हैं बेसिकली, तो हमारे जो छोटे गुनाह होते हैं ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो कबीरा गुनाह है ना वो हमारे तौबा से ही माफ होंगे। और तौबा तो इतनी आसान है, 2 रकात नमाज नफल पढ़ने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और शौरी तौबा करनी है कि या रब्बुल आलमीन पहले मुझे नहीं पता था, मुझसे ये गुनाह हो गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ करना। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मैं आपको यहाँ पे याद करा दूँ कि कब्रस्तान से गुजरे तो 2 कब्रों के पास रुक गए और एक टाहनी ली और उसको तोड़ा और दोनों कब्रों के ऊपर लगा दिया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि आपने ये क्या किया, आपने आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन कब्रों वालों पर अजाब हो रहा है, और अजाब भी कोई बड़ी चीज़ से नहीं हो रहा, और छोटी छोटी चीज़ों से, कि एक उनमें से एक ऐसा शख्स है जो तहारत का ख्याल नहीं रखता था, मतलब पेशाब करते वक्त तहारत का ख्याल नहीं रखता था, इसलिए उस पर अजाब हो रहा है। और दूसरा शख्स जो है वो गीबत, वो चुगलखोर था, वो चुगलियां लगाता था, इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पे अजाब भेज रहे हैं। और जो टहनी उन्होंने तोड़ी, उन्होंने कहा कि इसकी वजह से, इसकी तस्बीह की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पे अजाब कम करेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व यस्तगफिरूनहु, और वो बख्शिश मांगे उससे, वल्लाहु, और अल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब देखिए बख्शिश के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बारे में जो हमें कहते हैं कि आखिर वो तौबा क्यों नहीं करते, इस्तगफार क्यों नहीं करते। तो हज़रत अली से रवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जो सुना था कि रूए ज़मीन पर अल्लाह के अजाब से बचने के सिर्फ 2 ही अमान हैं, सिर्फ 2 ही अमान हैं। और उन्होंने ये फरमाया था कि जिसमें से एक को तो उठा लिया गया है और दूसरा अभी भी मौजूद है, इसको मजबूती के साथ पकड़ लो। और वो अमान जो उठा लिया गया है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि मुशरिकीन मक्का दुआ मांगते थे खाना काबा के कपड़ा पकड़ पकड़ के, और दुआ करते थे कि या रब्बुल आलमीन अगर ये झूठे हैं तो इन पे अजाब आ जाए, और अगर हम झूठे हैं तो हम पे अजाब आ जाए। उनको तो ये था कि हम सच्चे हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे तुम इतनी बात करते हो कि तुम गुनाहगार हो रहे हो, तुम ये कर रहे हो तो तुम पे अजाब आएगा, वो अजाब ले आओ जो तुमने लेके आना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा था उस वक़्त भी कुरान में आ गया था कि जब तक तुम्हारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस वजह से तुम पे अजाब नहीं आएगा। तो यही बात हज़रत अली ने कहा
کہ وہ امان جو اٹھا لیا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دوسرا امان یہ استغفار ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور قرآن کی آیت جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ، اور نہیں ہے اللہ عذاب دے گا ان کو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہاں تک کہ وہ استغفار کرتے ہیں، کہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو آج دیکھیے کتنی ضرورت ہے ہمیں استغفار کرنے کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ سونے کے لفظوں سے لکھا جائے، اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے لکھ کے اپنے فریج پہ لگا دیں تاکہ آپ کو جب بھی یاد آئے، چلتے پھرتے یاد آئے، تو آپ کو یہ بھولے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم اپنے بستر پہ جانے لگو رات کو تو تم یہ پڑھ لیا کرو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جو انسان یہ پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اگر اس کے گناہ ٹیلے جیسے ریت کے ٹیلے، آپ دیکھیں ایک مٹھی میں ریت پکڑے تو کیا گن سکتے ہیں ریت کے دانوں کو، ذروں کو گن سکتے ہیں؟ ہم نہیں گن سکتے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹیلوں کے برابر ریت کے ذرے جتنے بھی ہیں اتنے بھی اگر ان کے گناہ ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر جتنے دن ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنے دن ہیں ان کی گنتی کے مطابق برابر بھی اس کے گناہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور آپ سوچئے جتنے درخت ہیں اس کے جتنے پتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے جتنے درخت ان کے جتنے پتے، اتنے بھی اگر ان کے گناہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، پھر ہمیں کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سید الاستغفار کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں، کیونکہ ابھی ٹاپک آتا ہے تو دل چاہتا ہے پھر اس کے بارے میں جو کچھ بھی پتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم انت ربی، کہ آپ یہ پڑھا کرو، یہ سید الاستغفار ہے کہ جو شخص صبح کو یہ پڑھتا ہے اگر رات ہونے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص رات کو پڑھتا ہے اگر صبح سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور سید الاستغفار کیا ہے کہ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، انت خلقتنی، کہ تو نے ہی تو مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں تیری عبادت کرتا ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں تجھ سے جو میں نے عہد کیا ہے اور جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر، میں پناہ مانگتے ہوں اس گناہ سے، اس شر سے، ما صنعت، جو میں نے کیا ہے، جو گناہ میں نے کیے ہیں یا رب العالمین میں اس سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، ابوء، اور میں اقرار کرتی ہوں، لکا آپ سے، بِنِعْمَتِكَ، جو نعمتیں آپ نے علیہ مجھ پر کی ہیں میں اس کی اقرار کرتی ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، اور میں اس کا بھی اقرار کرتی ہوں یا رب العالمین جو گناہ میں نے کیے ہیں، فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ مجھے معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین تو آپ ہی ہیں، اس دن آپ ہی نے ہمیں معاف کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو شخص اس کو دن کو پڑھے گا تو اگر اس کی وفات رات تک ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انشاءاللہ ضرور ہمیں بھیج دیں گے۔ اس لیے یہ دعائیں یاد کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نیک عمل کریں۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ۔ اب دیکھیے کہ ہم کر رہے تھے توبہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور استغفار کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو سورۃ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت یہ آیا ہے استغفار کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا
अपनी कौम से, उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहु काना गुफ़्फ़ारा, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा रहम करने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आपको याद है ना वाक़या, कि कितना उनकी कौम तंग करती थी कि उनका नाम अब्दुल शकूर था एक्चुअली, और उनको वो इतना रोते थे कि उनका नाम नूह पड़ गया था। तो उनकी कौम की, अपनी कौम को कहते हैं कि तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। देखो गुफ़ारा कहते हैं बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ना, कि अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने वाला है। युरसिलु समाअ अलैकुम मिदरारा, कि वो बरसाएगा आसमान से तुम पर मिदरारा, मुसलसल बारिश देखिए कौन सी होती है, रहमत की बारिश होती है ना, कि आसमान से अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें जो नाजिल होती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पे अपनी रहमतों की बारिश नाजिल कर देगा। व युमदिदकुम, और वो मदद करेगा तुम्हारी, भी अमवालिन, तुम्हारे मालों के साथ तुम्हारी मदद करेगा। देखिए आजकल क्या होता है, बार बार लोग पूछते हैं कि जी आजकल कारोबार में ये प्रॉब्लम हो रही है। आजकल तो बेसिकली कोरोना की वजह से कारोबार में जितनी खराबी हुई है और जितने लोग इस वक्त परेशान हैं, उनको देखिए ये वाली आयत उनको पढ़नी चाहिए और उनको समझ आनी चाहिए इस बात की कि इस्तिग़फ़ार कितना इंपॉर्टेंट है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ना, वादा किसका है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो क्या होगा कि वयुमदिदकुम, मदद करेगा तुम्हारी, भी अमवालिन, माल के साथ। तो एक यहाँ पे एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। एक रवायत है कि इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या बड़ा खूबसूरत है कि एक दफ़ा क्या होता है कि वो सफ़र में जाते हैं, तो रास्ते में एक मस्जिद में रुकते हैं। उस ज़माने में कोई होटल्स तो होते नहीं थे कि कोई रात उधर क़याम करता है, तो रास्ते में अगर रुकना होता था तो यूजुअली ऐसा होता था कि लोग मस्जिदों में भी क़याम कर लेते थे, फिर सुबह अगले सफ़र पे निकल जाते थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि रास्ते में मुझे रुकना हुआ, देखा तो बहुत रात थी। तो उस शहर में मैं जहाँ पे मैं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रात यहाँ पे क़याम कर लेता हूँ। तो कहते हैं मैं वहाँ पे जो निगरान था वहाँ का मस्जिद का, तो मैंने उसको कहा कि मैं रात को यहाँ पे रुक जाता हूँ, सुबह मैं निकल जाऊँगा। तो उसने कहा, क्योंकि उस ज़माने में कोई मीडिया तो था नहीं, किसी को पता तो था नहीं कि कौन कौन है, तो उसको भी नहीं पता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है। तो उसने कहा नहीं, यहाँ पे कोई रुकना नहीं होता, चलो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, मुझे इसको बंद करना है मस्जिद को, तो तुम जाओ यहाँ से। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं अपना सामान लेके और अपनी बुक्स लेके मैंने सोचा कि चलो मस्जिद के दरवाजे पे बैठूंगा, सुबह तक बैठूंगा, जो मैंने पढ़ना है मैं पढ़ के सुबह मैं निकल जाऊंगा। तो कहते हैं जैसे मैं बाहर बैठा तो एक नान भाई, जैसे नान लगाने वाले होते हैं ना, जिनके तंदूर होते हैं, कि एक नान भाई था, तो वो वहां से, खब्बास कहते हैं उनको, तो वो वहां से गुजरे। तो उन्होंने देखा जब इनको, तो उन्होंने कहा कोई मुसाफिर है, तो उन्होंने कहा कि तुम मुसाफिर हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं पूरी रात वैसे भी काम करना है, तो तुम वहां सो जाना, सुबह तुम निकल जाना। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते कि मैं उसके साथ चला गया। अब मैं लेटा हुआ था, मैंने क्या देखा कि उसने आटा निकाला गूंदने के लिए, और साथ वो इस्तिग़फ़ार करता जाए, इस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह बोल रहा था। तो कहते हैं मैंने जब उसको देखा तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, तो क्या तुम इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है? तो उसने कहा, उस शख्स ने कहा कि मैं तो एक गरीब सा आदमी था, जब से मैंने ये इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया है मैं तो बड़ा मालदार हो गया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी एक अजीब सी बात है कि मैं जो भी दुआ करता हूँ मेरी कबूल हो जाती है। सिवाय एक दो दिन से मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैंने सुना है कि एक इमाम है जो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, जो बड़े आलिम हैं, मेरा बड़ा दिल है कि मैं उनसे मिलूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दरख्वास्त की है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे उनसे मिला देना। अहमद बिन हम्बल इतने हैरान हुए और उन्होंने कहा कि सुभान अल्लाह, कि वो मैं ही हूँ। और सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे यूं लग रहा था कि फरिश्ते मुझे धकेल के तुम्हारी तरफ लेके आ रहे हैं, कि इस तरह से था कि मुझे जबरदस्ती मुझे जाना ही है। तो देखिए इस्तिग़फ़ार करने के कितने बड़े फायदे हैं। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कहते हैं कि वो जो इस्तिग़फ़ार करते हैं कि व बनीना, कि व युमदिदकुम, और वो मदद करेगा तुम्हारी, बि अमवालिन, माल के साथ, व बनीना, और बेटों के साथ। यहाँ पे भी मैं आपको एक और वाक़या सुना देती हूँ कि अबू यूसुफ का वाक़या आता है, हिजाज के रहने वाले थे। कहते हैं कि एक दफ़ा मैं जा रहा था गाड़ी में, और गाड़ी में मैंने रेडियो ऑन किया,
تو کوئی اسلامک پروگرام تھا, اس میں کوئی عالم دین تھے, وہ بتا رہے تھے استغفار کی فضیلت بتا رہے تھے. تو انہوں نے یہی والی آیت جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں, یہی والی آیت پڑھی اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا کریں گے. تو کہتے ہیں میں نے ایک دم سے سوچا کہ میں تو یہ بھول چکا ہوا تھا, انسان کو یاد نہیں رہتا نا کہ اللہ کا جب وعدہ ہے کہ اللہ بیٹے دے گا استغفار سے. تو کہتے ہیں میں نے وہاں سے گاڑی کو واپس موڑا اور میں گھر گیا, اور میں اور میری بیوی نے اس دن سے استغفار کو اپنا کلام بنا لیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دو سال کے بعد کہتے ہیں میں واپس اس ڈاکٹر کے پاس اس کو ملنے کے لیے گیا. اب میں نے ان کو جا کے کہا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی, میں آپ کو ملنے نہیں آیا تھا. ان کے جاننے والے تھے ڈاکٹر نا, ان کو پتا تھا اصل میں جا رہے تھے راستے میں کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی. کسی نے ان کو یہ بتایا تھا کہ فلاں ڈاکٹر ہے, اس کے پاس جاؤ, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے, وہ ایسی دعائی دیتا ہے اور اس کا علاج بھی ہے, تو تم جا کے اس کے پاس علاج کروا لو, تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد نوازیں گے. تو کہتے پھر دوبارہ میں اس کے پاس جب گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی, میں اس دن نہیں آیا تھا, آج میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا کر دیے, بیٹا عطا کیا, مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ میں نے اللہ کی دعائی استعمال کی ہے, اور وہ دعائی کیا تھی؟ استغفار استغفار کرنا شروع کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. تو دیکھیے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا, جنات, باغات بنا دے گا. اب دیکھیے کہ ہمارا اسلام تو سب کے لیے ہے نا. اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو بیچارے غریب ہیں, جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا ویسے بھی رونا یہ ہوتا ہے, عمران خان نے تو ویسے ہی اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ عام بندہ بھی پھل نہیں کھا سکتا, ہم غریبوں کی کیا بات کریں. تو عام بندہ بھی جب پھل لینے جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا مہنگا پھل ہو گیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک پھل نہیں, اتنا 1 کلو نہیں, میں تمہیں باغات عطا کر دوں گا. اور اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. اللہ اکبر. دیکھیے مکہ کے لوگوں کے لیے اس وقت پانی کی اتنی قلت ہوتی تھی, یہ بڑی بات ہوتی تھی. جن کے باغات ہوتے تھے, باغات بیسیکلی بڑی امیر لوگ جیسے ہیں اس کی بات ہوتی ہے, یا پھر عزت کی اور مال و عزت کی جیسے بات ہوتی ہے کہ ان کے باغات ہیں, ان کے اور ان کی نہریں. حضرت عثمان کا یاد ہے نا, انہوں نے کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے دیا تھا کیونکہ بڑی مشکل تھی, پانی نہیں ملتا تھا اور پانی خریدنا پڑتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہریں جاری کر دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم تم پہ نازل کر دیں گے. ما لکم, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دیکھیں حیرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا تمہیں, لا ترجونا, کہ نہیں تم رجوع کرتے, للہ, اللہ کی طرف, وقارا, کہ کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت پہ یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی کوئی؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کر سکتا؟ تم استغفار کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کر دیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے. اب آپ بھی کوشش کیجئے, میں بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ ضرور. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں دن میں 70 بار, اور ایک جگہ پہ آتا ہے 100 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا کسی بھی چیز کے لیے. اگر بچے, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت دے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, کاروبار میں آج کل بڑی مشکل ہو رہی ہے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, بچی کا رشتہ نہیں آ رہا, آپ دعا کریں اس کے لیے. آپ دیکھیں یہ ایک چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی کہ استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری نعمتیں آپ کے اوپر نازل کر دیں گے, آسمان سے رحمتوں کی بارشیں نازل کر دیں گے. سبحان اللہ. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مل مسیح, اور نہیں ہے آیت نمبر 75 سورۃ المائدہ, مل مسیح ابن, اور نہیں ہے مسیح ابن مریم, اور نہیں ہے مسیح ابن مریم. اب دیکھیے جہاں پہ بھی مسیح ابن مریم کا نام آتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ کیونکہ مسیح علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ, ان کے باپ نہیں تھے, تو اس لیے ان کی نسبت ماں کی طرف ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم الا, مگر رسول, مگر ایک رسول ہیں, قد خلت من قبلہ, البتہ گزر چکے ان سے قبل رسول
कई रसूल गुजर चुके, व उम्मुहु, और उनकी माँ सिद्दीका, और उनकी माँ तो एक सच्ची थी, वलिया थी। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं, क्योंकि इनका ये अकीदा था कि वो समझते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला, बाज लोग तो ये कहते थे कि यही खुदा है और बाज कहते थे कि अल्लाह का बेटा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके इस शिर्क की नफी कर रहे हैं कि देखो कि वो ईसा अलैहिस्सलाम तो एक रसूल है और इससे पहले भी तो रसूल गुजरे हैं। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये अल्लाह का बेटा है या अल्लाह है, क्यों लगता है ऐसे? क्योंकि उनके मौजूदों की वजह से लगता था कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। वो ये भी बता देते थे कि घर में क्या रख के आए हो, वो ये भी बता देते थे कि तुमने क्या खाया हुआ है, और ये भी कर देते थे कि जैसे कोड़ी के मरीज होते थे उनको ठीक कर देते थे, जो देखते नहीं थे उनको बीना कर देते थे। तो वो सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वो अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह तुम उनको बना देते हो कि वो तुम्हारा रब है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उससे पहले भी तो इतने रसूल गुजरे। हज़रत मूसा के क्या कम वाक़यात थे, क्या कम मौजज़ात थे उनके साथ, वो क्या क्या किस तरह से उन्होंने दरिया को 2 हिस्से में कर दिया, कैसे मनो सलवा उतरता था, कैसे उन्होंने 12 चश्मे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निकाल दिए थे। तो सारे मौजे तो उनके पास भी थे। उससे पहले देखो कि क्या क्या मौजे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को देखो, हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे मौजे दिए थे। अब इसी आयत को देखिए कि हम अपने ऊपर लाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक रसूल ही तो हैं। इससे पहले भी बहुत से रसूल गुजरे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं वह काना, और थे वो यकुलानी, वो दोनों खाना खाया करते थे, तआम, कि वो खाना खाया करते थे। यहाँ पे देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये कह दिया कि देखें वो तो मोहताज थे खाने के मोहताज, इसलिए कि देखें जब इंसान तो फिर सारी चीज़ों का मोहताज हो जाता है ना, ज़मीन का मोहताज जिसमें बीज बोया जाता है वो बीज का मोहताज, फिर वो फसल उगती है वो फसल का मोहताज, वो किसान का मोहताज, फिर वो जब बीज उग के वो सारे फसल तैयार होती है, गंदम बनती है, तो फिर वो आटा बनता है, तो फिर वो खाया जाता है। जब वो खाता है तो वो अपनी ताकत का मोहताज, अगर भूख लगी होती है तो इंसान काम भी नहीं सही तरह से कर सकता, और जब वो खा लेता है तो फिर वो जो खाना खाता है वो ताकत बनती है, वो उसका मोहताज, और फिर वो जो फुजला बन के बाहर निकल आता है वो उसका मोहताज होता है। तो मोहताजी ही मोहताजी है, और जो इंसान मोहताज होगा वो खुदा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही एग्जाम्पल दी कि वो खाते थे दोनों खाना। उन्जुर, देखिए कैफा, किस तरह नुबय्यिनु, हम वाज़े करते हैं, लहुम, उनके लिए, आयात, अपनी आयात को, तुम मंजुरू, फिर देखिए, अन्ना युफकून, के तुम कहाँ फिरे जा रहे हो। कि वो एक इंसान थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अपना रसूल, अपना पैगाम देने के लिए बना के भेजा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उन पे वही आती थी, अल्लाह का पैगाम देते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिर्क ना करो, उनको अल्लाह के मुकाबले पे नहीं लेके आओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बार बार ये कहा ना, आगे देखिए आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आयत नंबर 76 में, कुल कह दीजिए, किसको कहा जा रहा है कि ए नबी इनको कह दीजिए, अतअबुदूना मिन दूनिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करोगे? अतअबुदूना, क्या तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, माला यमलिकु, जो नहीं इख्तियार रखते, लाकुम, तुम्हारे लिए, दर्रन वला नफा, कि ना वो तुम्हारे लिए नुकसान का कोई इख्तियार रखते हैं और ना ही तुम्हें नफा दे सकते हैं। ये किसके बारे में कह रहे हैं? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि वो तुम्हें ना तो नुकसान दे सकते हैं और ना ही तुम्हें कोई नफा दे सकते हैं। अब ये आयत को आप देखिए कि ये तो ऐसे लगता है ना जैसे शिर्क की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जड़ ही काट दी, कि ये अगर इतने अल्लाह के नबी और रसूल भी इस तरह से नहीं कर सकते कि किसी के नफा नुकसान का बायस नहीं बन सकते, तो आप देखिए हम अपने मशाइख के साथ, हम औलिया अपने के साथ हम किस तरह की बातें हम रिलेट कर देते हैं कि वो हमें ये डर हो जाता है। जो जिंदा है हम तो उनसे भी इतना डरते हैं कि हमें उन्होंने ये कहा है कि अगर तुमने ऐसे किया तो फिर ऐसे हो जाएगा, अगर तुमने ये किया तो हम तो गायब जानते हैं, तो तुम्हारे कल को ये हो जाएगा, आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ ऐसे हो जाएगा, तो तुम्हारी बच्चों के साथ ऐसे हो जाएगा। किस तरह से हम लोग इस तरह की चीजों में मुलव्वस हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि वो किसी भी नुकसान और कोई नफे के तुम्हारे वो मालिक नहीं है। वल्लाहु, और अल्लाह हुवस समीउ,
कि सुनने वाला तो अल्लाह सुब्हाना ताला है, वो तुम्हें नहीं सुन सकते हैं, अल अलीम, और वही तुम्हारे दिलों का हाल जानते हैं। देखिए कि हजरत अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में कहा ना, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तो मैं उसके करीब हूँ। उजीबु दावती दाई इज़ादान, के जब भी वो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे देखे बिल्कुल वही बात नहीं आपको समझ आ रही ना, कि देखो अल्लाह वही बात करे कि कोई नबी, कोई रसूल, कोई इंसान जो है वो ना किसी को नफा दे सकता है, ना किसी को नुकसान दे सकता है। उसका मालिक अल्लाह की जात है, क्योंकि अल्लाह ही दिलों के हाल सुनता है, अल्लाह ही तुम्हारी दुआएं सुनता है, और अल्लाह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या ठीक नहीं है। तुम शिर्क ना करो, ना अल्लाह की जात में, ना अल्लाह की सिफात में। तो आइए लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कह रहे हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 77। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। कुल, कह दीजिए ए नबी, इनसे कह दीजिए, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ला तगलू, मत गलूफ करो, फी दीनिकुम, अपने दीन में गलूफ ना करो। क्या गलूफ करते थे कि जो जिसकी जगह है उसको उधर ही रहने दो, उससे बढ़ाओ नहीं, ना ही उनकी इज्जत में बढ़ाओ और ना ही उनकी नफरत में बढ़ाओ। क्योंकि क्या करते थे ये कि जो नबी, जो इनको बात ठीक नहीं लगती थी तो वो नबियों को कत्ल कर देते थे, वो औलिया का कत्ल कर देते थे। और जब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है तो उनको अल्लाह बना दिया उन्होंने, और उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि मत अपने दीन में गलूफ करो, गैरिल हक, बगैर हक के, वला तत्तबिउ, और ना तुम पैरवी करो, अहवा कौमिन, ख्वाहिशात की एक कौम की। अब यहाँ पे जरा अंडरलाइन कर दीजिए इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ना पैरवी करो ऐसी कौम की। किस कौम की? अल्लाह सुब्हानहू तआला कि उस कौम की कदलू, जो गुमराह हो गए। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस कौम की पैरवी मत करो जो गुमराह हो गए, मिन कबलू, इससे पहले, व अदल्लू, और उन्होंने गुमराह किया, कसीरन, बहुत से लोगों को, व दल्लू, और वो भटक गए, अनसवा सबील, सीधे रास्ते से भटक गए। अब आपने गौर से सुन लिया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मत पैरवी करो ऐसे लोगों की जो अपने राह से भटक गए हैं। तो अब हम जो पढ़ते हैं हर नमाज में, हम क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह हमें राह दिखा, उन लोगों की हदायत दे हमें जिन पर तूने इनाम किया। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, कि या अल्लाह उनका रास्ता ना दिखाना जिस पर आपका गजब हुआ और जो रास्ते से गुमराह हो गए। वलद्दालिन पढ़ते हैं ना हम हर नमाज में, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं। और वो किनके, कौन कौन गुमराह हुए हैं? अहले किताब की बात है ना, जो यहूद और नसारा की बात है कि ये अपने रास्ते से गुमराह हो गए थे। या अल्लाह हमें वैसा ना करना। और जैसे हम कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो कहते ही हमें फिर हम किसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं? जरा गौर कीजिएगा कि हमें किसकी चीजें अच्छी लगती हैं, किन के त्यौहार अच्छे लगते हैं, किन की क्रिसमस अच्छी लगती है, किसके हमको बाकी सारे दिन जरा गौर कीजिएगा कि हम जब वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये दीन की बात तो नहीं है ना, ये तो कल्चर की बात है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पैरवी की बात कर रहे हैं ना, कि वो लोग जो गुमराह हो गए थे और उन्होंने बड़े लोगों को गुमराह कर दिया, वैसे ना हो जाना। हमें फैशन किसका पसंद है, हमें किस तरह की चीजें पसंद आती हैं, हमें क्या क्या किन चीजों को हमें अहमियत देते हैं। आप देखिए कि हमें जुबान किसकी पसंद, हमें कपड़े किसके पसंद, हमें फैशन किसका पसंद, हमें हर चीज किसकी पसंद है। फिर हम कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको हदायत दे भी दे, हमें फिर ऐसी तौफीक अता कर दे कि हम उन लोगों को कॉपी करना शुरू कर दे जो अल्लाह की राह पे चलने वाले हैं, तो हमें मुसीबत आ जाती है कि जो मेरी बेटी ने तो हिजाब ले लिया, अब इसकी शादी कैसे होगी? अब बेटे ने तो शलवार ऊंची करके मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, ये तो फनाटिक हो गया, ये तो ऐसी हरकतें करना शुरू हो गया। दुआ करते वक्त सोचे तो सही कि हम मांगते क्या हैं, क्या आप उसके लिए तैयार भी हैं?
انشاءاللہ 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 یہ میں اس لیے صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ سوچ کے مانگیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ وَلَا الضَّالِّينَ جب کہتے ہیں تو پھر انہی کی پیروی کرنے میں کیوں فخر محسوس کرتے ہیں؟ کیوں معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انہی راہ پہ چلانے کے لیے ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں؟ آپ اپنی دوڑ دھوپ تو دیکھیے کہ ہم اللہ ماشاءاللہ، میں بار بار آپ کو یہ بات اس لیے کہتی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہر کوئی نہیں ہے دنیا میں، اسی لیے تو ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے کہ بہت سے نیک لوگ ابھی بھی ہیں جو اس سے ایسے کام کریں، لیکن زیادہ تر لوگ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جب بھی بات کرتے ہیں نا، اہل کتاب کی بھی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا کہ ان میں بھی نیک لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے بھی ایسے ہوں کہ جو ہم زیادہ تر لوگ اللہ کی راہ میں چلنے والے ہوں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چھوٹے کم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی معاف کریں گے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی خوبصورت حدیث پڑھیں گے کہ جیسے روح ہی فنا ہو جاتی ہے ایسی حدیث پڑھ کے، کہ آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوئن الذین، لعنت کیے گئے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ کیا کفر کیا تھا؟ کتاب تو ان کے پاس بھی تھی نا، رسول ان کے پاس بھی تھے۔ اب اہل کتاب کو دیکھیے کہ جو اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ کی بات ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اب دیکھیے کہ اب تو کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آج ہم نے اس سے کیا سبق لینا ہے؟ تو آج ہم اچھے سے سمجھیں کہ ہم تو کئی ایسی چیزیں نہیں کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، کہ اللہ کہتے ہیں کہ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے۔ کفر کیا کس نے؟ یہود و نصارہ میں سے، جنہوں نے شرک کیا اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں۔ شرک کیا تھا علی لسان داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسی ابن مریم، و عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم، ذالک یہ بما اس وجہ سے تھا۔ کیوں لعنت کی گئی؟ اس وجہ سے کہ عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ تھے بہت حد سے نکلنے والے۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ اس آیا کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا کہ لعنت کی گئی ان پہ کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے شرک کیا تھا اور ان کے نبیوں کی لعنت ان پہ آئی تھی، تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہر زبان میں ان پہ لعنت کی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر توراہ میں لعنت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پہ لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان پہ زبور میں لعنت کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قرآن میں ان پہ لعنت کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے منع کرتا۔ جب کوئی کسی کو، اب دیکھیے غور کیجیے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اس کو منع کرتا، پر دوسرے دن جب وہ اس کو گناہ کرتے دیکھتا تو پھر وہ اس کو منع نہ کرتا، اس کے ساتھ مل جل کر رہتا اور کھاتا پیتا۔ اب ذرا غور کیجیے اس بات کو اور اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے کہ جب ہم کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم کیسے سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل، اب آگے وہ بھی آیت آئے گی کہ آگے جیسے ہم نے مہندی پہ جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ مکس گیدرنگ ہے، مکس ڈانس ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی ہو رہی ہے، یا ایسی محفل جہاں پہ شراب کھلی ہوتی ہے، ایسی جگہ کھانے پہ جا رہے ہیں، یا مہندیوں پہ آج کل تو میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا نا کہ ایون شادیوں پہ اوپن ڈرنکس ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایسی جگہوں پہ جانے سے یا اپنے دوستوں کو، جاتے تو ادھر ہی ہے نا جو جاننے والے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ غور سے سنیے کہ اور وہ دوسرے دن جب وہ ایسا گناہ کرتے اس کو دیکھتے تو اس کو منع نہ کرتے، اس کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کھاتے پیتے۔ مینس کے کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، اب ہم نے تو منع کر دیا نا ایک دفعہ، وہ کھاتے پیتے ہیں یا ان کے ساتھ جا کے کھانے پہ ہم تو گئے ہیں، ہم تھوڑی خود کوئی غلط کر رہے ہیں۔ مہندیوں پہ تو وہاں ڈانس ہو رہا تھا، میں تو کھانا کھا کے تو چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ کی تھی، ہوتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں جب انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ اس طرح کیا تو کیا ہوا، تو اللہ نے ان کے دل ایک دوسرے کی طرح کر دیے کہ وہ بھی اسی طرح کے گناہ کرنے کو اوکے سمجھنا شروع ہو گئے، اور ان کے نبی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ
اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرا دوں جو ہر دفعہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایز اے مسلمان ہم لوگوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہماری ڈیوٹی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور اب اسی آیا کو اپنے دماغ میں رکھ کے یہ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا. کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا نا, اور اس کے بعد ہمیں کہا تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تو ہم ہی ہیں نا, تمام مسلمان امت کو کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا, اور ضرور برائی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لینا, اور اس کے حق پر عمل کرنے پر, اس کو حق پر, اس کو نیکی کی طرف عمل کرنے پر مجبور کر دینا, ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرح کر دے گا اور تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح لعنت کی گئی تم سے پہلے لوگوں پر. اللہ اکبر. اب غور تو کیجئے, ہم پتہ جب ہمیں ہماری زندگی میں شعوری قرآن کھلتا ہے نا, پھر ہمیں اسی لیے ڈر لگتا ہے. ہم سوچتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ہم کنوینینٹلی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم تو نہیں کر رہے نا, اب میں نے کہا تھا اس کو ایک دفعہ تو سمجھا دیا, باتوں باتوں میں نے سمجھا دیا تھا. لیکن دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور برائی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لینا اور اس کو حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دینا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہیں ویسے ہی کر دے گا جیسے وہ لوگ ہیں, اور جس طرح سے ان پہ لعنت بھیجی گئی تھی ان کے نبیوں سے کہ زبان سے, اسی طرح سے تم پہ بھی لعنت بھیجی جائے گی. اور ابھی میں نے مہندیوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا, یہ ایسے فنکشن کے بارے میں جب ہم یہ کہتے کہ ہم تو نہیں کر رہے تھے, ہم تو کونے میں بیٹھ کے تھے جا کے, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری کا یہ حدیث میں ان کی سے روایت کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. تو انہوں نے جب وہ گئے تھے تو کیوں انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا کہ ایک ولیمے کی دعوت تھی ان کو, تو ولیمے پر بلایا, گانے کی آواز سنی تو واپس پلٹ آئے. تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ واپس آ گئے, آپ تو گئے نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے کسی جماعت میں اضافہ کیا, مینس کہ اگر وہاں پہ گئے تھے, بلایا تھا تو جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, جتنا بلایا ہوتا ہے تو اضافہ ہوتا ہے نا, کہ مطلب ان کی رونق میں اضافہ کیا, وہاں جا کے بیٹھ گئے, اضافہ کیا, اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا. اور جو کسی کے عمل سے راضی ہوا تو اس کو اسی عمل کرنے والوں کی طرح کی سزا ملے گی. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے, آپ ذرا ایک ایگزامپل لیجئے. اگر فار ایگزامپل ہمیں کوئی دعوت آتی ہے, ہمیں پتا ہے کہ اس دعوت میں اگر گئے وہاں پہ تو شراب بھی اوپن ہے, اگر نہیں ہے تو ڈانس ایسے ہیں جو لڑکے لڑکیاں مکس ہو کے کر رہے ہیں, اور ایسے گانے جو سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی محفل میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اگر فار ایگزامپل انویٹیشن آتا ہے, 100 لوگوں کو انویٹیشن ہے, دیکھیں ہم کیسے دعویٰ کریں گے نا. تو اگر فار ایگزامپل آدھے لوگ بھی اس کو منع کر دیں کہ میں ایسی جگہ پہ نہیں آتی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا اثر. آپ بلیو کریں کہ اثر ہوگا. اگر کوئی ایسی پارٹی تھرو کرتا ہے اور آپ اگر نہیں جاتے اسے پارٹی پہ, لوگوں کو بلایا ہوا ہے, کھانا بلایا ہوا ہے, کام کرنے والے نوکر بلائے ہوئے ہیں, بیرے وہاں پہ چل رہے ہیں, اور دیکھو تو اگر 100 لوگوں میں سے 60 لوگ نہیں آئے, اس کو تکلیف ہوگی. ایک دفعہ اگر کرے گی, 2 دفعہ کرے گی, تیسرے دفعہ وہ ضرور باز آ جائے گی. دیکھیے ہم ڈر جاتے ہیں, ہمیں ہمت نہیں ہوتی. آف کورس اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے. مجھے خود پتا ہے کہ میں جب گزری تھی اس طرح سے تو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن واللہ اگر آپ حکمت سے کام لینا, آپ پہلے سے, ضروری نہیں کہ آپ اس وقت آپ پہلے سے اگر یہ کہنا شروع کر دینا کہ ایسی پارٹیز میں نہیں جاتی ہوں, تو بلانے والا 100 مرتبہ سوچے گا آپ کو بلانے سے پہلے. اور اگر پھر ایسا ہوتا ہے, واللہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے, آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کو کسی نے آگ پہ بٹھا دیا ہے. اپنے لو ونس کی پارٹی, اگر آپ ایسے ہوتا ہے نا, فیملی میں شادیاں ہوتی ہیں, مہندی ہوتی ہے. آج کل تو شادیوں کا بھی عجیب سسٹم ہو گیا کہ وہ مہندیوں کو کرنے کے لیے, وہ ڈانس کا اتنا شوق ہے کہ وہ کرنے کے لیے انہوں نے شادی کا فنکشن ختم کر دیا کہ پیسے اتنے لگتے ہیں تو شینڈی کر دیتے ہیں تاکہ مہندی پہ ناچ کے اسی طرح سے دلہن کو رخصت کر دے. اور دس از ویری کامن. میں کوئی تانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں بری بات مطلب برے آپ کو ایسے والی ساؤنڈ میں نہیں کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں,
ہمیں خود جب سمجھ آتی ہے، میں ورڈز اس لیے یوز کرتی ہوں کہ دیز آر دا ورڈز جو ہماری اپنی زندگیوں میں آج کل چلتے ہیں. اب وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ او میں اب کیا کروں، اب یہاں پہ میں کیا کروں. دیکھیے حدیث ہمارے سامنے ہے نا، تو ہم اس کے ٹوورڈ کام کرنا شروع کر دیں. جانا تو ہم نے اپنی اپنی قبروں میں ہے، ہمارے ساتھ نہ ہمارے بچوں نے جانا ہے، نہ ہمارے لورز نے جانا ہے، نہ کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا. وہاں پہ منکر نکیر کو ہم نے اپنا حساب خود دینا ہے، اپنے جواب خود دینے ہیں. اور وہی قبر یا تو جنت کا باغ بن جائے گی یا استغفر اللہ استغفار کہتے ہوئے بھی دل کامتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کر دے. اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی کروڑوں رحمتیں کرے. اور جو کچھ بھی اگر ایسی چیز ہے جو ہم جس سے گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں سے، ان کی لان تان سے ڈرتے ہیں، ان کی تانے دینے سے ڈر جاتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا کرے اور ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم ڈال دے کہ ہمیں وہ اتنا نہ ڈرائے اور ہم پہ اتنی لان تان نہ کرے تاکہ ہم اللہ کے راستے پہ بھاگنے والے بن جائیں. یوزلی کیا کہتے ہیں کہ عید سے ایک دن پہلے ہم پورا دن اس تیاریوں میں لگا دیتے ہیں کہ بچوں نے کیا کپڑے پہننے ہیں، ان کی چوڑیاں، ان کی مہندی، وچ از گڈ آلسو. رات کو نکلنا چاہیے، وہ سارا کچھ بھی بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ عید آئی ہے. لیکن یہ پورا دن جو ہم تیاریوں میں لگا دیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس ایک دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پچھلے پورے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اتنا بڑا یہ دن ہے. اور آپ دیکھیے کیونکہ رمضان میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ آخری جو 10 راتیں ہیں اس کے اندر 5 راتوں میں سے کوئی ایک ایسی رات ہے تاک راتوں میں سے جو لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے ان 5 راتوں کو جاگتے ہیں. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات ہم سے مس ہو جائے. اور یہاں پہ تو دیکھیے کہ یہ دن ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس میں کچھ ڈھونڈنے کی بات نہیں ہے نا. عرفہ کا دن ہے، اس دن جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کی تو دعائیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن جو پیچھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ دن رکھ دیا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے اس سارا دن میں؟ اب دیکھیے سب سے پہلے تو کوشش کیجیے تہجد کے وقت میں اٹھیں. وہ تو ایسا وقت ہے کہ عام دنوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا. تو یہ جو اتنا بڑا دن ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہماری دعائیں نہیں پوری کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا فجر کا وقت ہوتا ہے. جب آپ وضو کریں تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں کے گناہ، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ، منہ دھوتے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، ہمارے کان، ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. آپ بالکل دماغ میں یہ ایک چیز رکھیے گا، وضو کرتے ہوئے بڑا خوبصورت وضو کریں اور بڑے شوق سے وضو کریں. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ لمبا قیام، لمبے سجود کریں، سجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اور اس کے بعد اشراق کے لیے بیٹھ جائیں. دیکھیے وہ ایک وقت کی نماز جو اشراق میں 2 کر کے 2 نفل کر کے 4 نفل پڑھیں، اور حج عمرے کا ثواب ہے الحمدللہ. اور ہمارے تمام باڈی کے جتنے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے پھر آپ اس کے بعد ذکر اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح کرتے رہیں. سجدوں میں جا جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ سجدہ تو شکرانے کے لیے تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے. آپ جس بھی حالت میں ہیں آپ اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ سجدے میں چلے جائیں اور وہاں پہ تسبیح پڑھتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ دعائیں قبول کر لے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر نماز ہے، پھر تسبیح آپ اپنے گھر میں تکبیرات لگائیں تاکہ بچوں کو عادت ہو، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اس کے. اب پھر جب کیونکہ اس دن تو ہم نے کھانا نہیں ہوتا، سب کا روزہ ہوتا ہے، لیکن جب پھر آپ نے روزہ افطاری کے لیے اپنے کھانا بنانا ہے تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے ساری فیملی جس نے روزہ رکھا اس کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں، تو دیکھیں اس کا ثواب کتنا ہوگا. پھر وہ جو کھانا بناتے وقت اپنی تسبیحات بیان کرتی رہیں گی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں گی، دعائیں مانگتی رہیں گی. اور روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے جب اللہ سے مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا ہم لوگوں پہ.
آپ اپنے پورے دن کو پلان کریں. ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ آ گیا دن تو میں ایسے کر لوں گی, ایسے پلان کر کے کریں, کیونکہ یہ دن ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے گا کہ نہیں دے گا, ہمارے پاس یہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا. کیونکہ یہ تو for sure ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. سورت ملک بھی ضرور پڑھیے گا کیونکہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے. اور پھر جو بھی دعائیں ہیں, جتنی بھی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اور یہ ویڈیو جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سارے فرینڈز کو, جتنے بھی آپ کے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, سب کو بھیج دیں. یو نیور نو کہ کسی کو بھول جائے, کسی کو اتنی امپورٹنس کا نہ پتا ہو. یوزلی تو مجھے پتا ہے ہم مسلمان ہیں, ہمیں سے سب کو ہی پتا ہوگا, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جسٹ سا ریمائنڈر ہو جاتا ہے, ایک دم سے لگتا ہے کہ او اچھا ہاں میں بھی کر لیتی ہوں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو ضائع ہم نہ کریں کسی بھی طرح سے. ہمیں ایسا کوئی ایسا ہم سے عمل نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ رہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہ صرف خود بلکہ ہم اپنے فیملی کو, اپنے دوستوں کو, سب کو ملا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لے. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھے گا. ایک صحابی تھے, وہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو آ کے وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اب انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اپنی نماز واپس پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. اب دیکھیے صحابی نے نماز پڑھی تھی نا, رسول اللہ نے کہا کہ جا واپس اور اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. اب وہ صحابی واپس آتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم فرماتے ہیں جا اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اب صحابی پھر واپس آتے ہیں, پھر سے اپنی نماز پڑھتے ہیں. اب یہ تیسری دفعہ دوسری دفعہ پڑھ کے اب وہ واپس آتے ہیں, پھر سے سلام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی فرماتے ہیں. اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو اب یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے اور ہماری نمازیں کیسی تھیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے ارادہ کرے, نماز کے لیے کھڑے ہونے کا, تو سب سے پہلے اچھا وضو کر, بہترین وضو کر, اور اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر اللہ اکبر کہے, اور پھر جو کچھ تجھے قرآن مجید میں سے یاد ہے اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھ لے. اب یہاں پہ کون سی سورہ پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے وہ ساری ارکان کے بارے میں ہے کہ ہمارا رکوع, ہمارا سجدہ اور ہمارا قیام کیسا ہونا چاہیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکوع کرو, اور جب سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو پھر اپنا سر اٹھاؤ, اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ, اور جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ, اچھے سے سجدہ کرو. کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی 2 دفعہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے تو تیسری دفعہ ہم اس میں ہی کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم واپس بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اچھی طرح سے ہو جاؤ, پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ. اور آپ نے یہ دیکھا کئی دفعہ ہوتا ہے نا ابھی اتنے ہوتے ہیں تو پھر فوراً ہی سیدھے بھی نہیں بیٹھتے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ, پھر سجدہ کرو, اور جب اطمینان سے سجدہ کر سکو, یہ سیکنڈ سجدے کی بات ہے, پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ, اور یہی عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو. تو اب آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے, میں نے بھی جب سے یہ پڑھی تھی تو ہمیشہ یہ حدیث مجھے جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تیزی والی کام ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنا تو اس سے پہلے جلدی جلدی نماز پڑھ لو, تو پھر میں یہ حدیث ذہن میں رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے کہ جا تیری نماز نہیں ہے تو واپس نماز پڑھ. تو یہ نہ ہو کہ نماز جلدی سے پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی نماز قبول نہیں ہو رہی اور نماز وہ ہو ہی نہیں رہی ہے ہماری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا کرے اور ہمارے وقت میں بھی برکتیں ڈالے تاکہ ہم اپنی نمازیں آرام سے پڑھ سکیں, اور خشیت الہی مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے. آمین ثم آمین. اس سے پہلے دیکھیں سورہ توبہ جو ہے بہت 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 دھیان سے سننے والی سورہ ہے, کیونکہ اسی سورہ کی بہت سی آیات لے کے جو غیر مسلم ہے وہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں وہی, اور کئی دفعہ جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم بھی بےچارے آگے سے جواب نہیں دے پاتے, اور کئی دفعہ ہم بھی وہی سوچ لیتے ہیں جیسے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس حالات میں یہ آیات نازل کی تھی اور اس وقت پھر کیا سچویشن تھی. تو آیت نمبر 30 سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 29 جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, کہ جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر, وبالیوم الاخر, اور آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے, ایمان نہیں لاتے, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اور وہ حرام بھی نہیں ان کو کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا, ولا یدینون دین الحق, اور نہ ہی وہ دین کو جو دین حق ہے اس کو وہ قبول کرتے ہیں, اور من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی, اہل کتاب کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, یہود اور نصارہ کی. اور ہم نے لاسٹ ٹائم یہی دیکھا تھا
کہ یہ لوگ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, یہ لوگ تو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور یہ لوگ تو ان کا تو دین پہ ایمان ہے. اس طرح سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے کیوں فرمایا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو وہاں پہ ایگزیکٹلی وہاں پہ رکھ کے دیکھیے ڈرنے کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے بیچ کا جو ٹائم تھا, وہ اگر ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں نا تو 500-600 سال کے درمیان کا ٹائم آتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اتنے وقت میں اتنی بدعت آ گئی تھی اور اتنا انہوں نے اپنے ریلیجن کو چینج کر دیا تھا کہ رسول اللہ کی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا ان کے بارے میں بتا دیا کہ کیا انہوں نے چینج کیا اور کس طرح سے کیا, کیونکہ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا نا. آج 1400 سال کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار ہمیں یہ بتاتے یا ایھا الذین آمنو, دیکھو تم ایسا کام نہ کرنا, انہوں نے ایسے کیا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ مسلمان ہی تھے نا اپنے وقت کے, تو یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے, ان کے اوپر بھی نبی آئے تھے, ان کے پاس بھی کتابیں تھی اور وہ سب کچھ تھا جو ہمارے ساتھ ہے. تو پھر یہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین, کہ اتنے محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جہانوں پر فضیلت دی, اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیے تھے, تم یہ کام نہ کرنا. آج جب ہمیں یہ پتہ چلے گا, ہم اپنے اراؤنڈ دیکھیں گے کہ یہ کام ہو رہا ہے, واقعی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا پہلے, اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ چیزیں تو ہماری بھی سوسائٹی میں عام ہے, تو پھر ہی ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے نا, ادروائز تو ہم اس کا پارٹ ہو کے رہ جائیں گے. اور یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیوں کہا تھا, اس کی ڈیٹیل اب آگے آ رہی ہے. آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود, اور کہا یہود نے عزیر ابن اللہ, کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى, اور کہا نصارہ نے المسیح ابن اللہ, کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایسے کہا تھا. دیکھیں محبت میں غلوف جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کو بہت تکلیف میں ڈال دیتا ہے. تکلیف میں پتہ ہے کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ دیکھیے ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ جب آپ توبہ کرتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ خامیاں نکال دے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک جو انسان کرے گا اور وہ اسی پہ مر جاتا ہے نا, تو اس کی معافی نہیں ہے. اور شرک کا اتنا زیادہ ہم پڑھتے ہیں, تو آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک پہ اتنا زیادہ. اور دوسری جگہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے نیک ہو جاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. تم سارے کے سارے برائیاں کرنا شروع ہو جاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تب بھی پرواہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہیں اتنی سزا ملے گی, تم جہنم میں جاؤ گے, تم جہنم سے نکل ہی نہیں سکو گے. تو آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آزاد پیدا کیا ہے, ہم غلام نہیں ہیں. اگر غلامی ہے تو صرف ایک اللہ کی غلامی ہے. ہم نے وہ بار بار, میں نے آپ کو کئی لیکچرز میں آپ نے سنا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اگر ہم صرف ایک اللہ کے آگے جھک جائے نا, تو ہم سب لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچ جائیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو شرک ہے نا, یہ انسانوں کی اس میں فارم میں آتا ہے نا, کہ اس کو سمجھ لو کسی عالم دین کو اس لیول پہ لے آؤ. اور دیکھیں شرک کرنے میں صرف ایک عالم دین کی بات نہیں ہے, آپ ہر لیول پہ اس کو دیکھ لیں کہ جس کو اللہ کے حکم کے اگینسٹ آپ دوسرے کا حکم مان رہے ہو, یہ کہہ کہ میں تو یہ ان کو میں منع نہیں کر سکتی ہوں, یا یہ کیا ان کو نہیں پتا. ابھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک واضح حدیث ہوتی ہے, اب صحیح حدیث ہے, لیکن آپ کو یہ لگے گا کہ یہ میرے مسلک میں یہ بات ایسی ہے, نہیں تو کیا ان کو نہیں پتا تھا. تو آج ہم اس بات کو بہت غور سے سمجھیں گے, کیونکہ اگر یہ ہمارے اندر سے نکل گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی بتایا کہ اپنے عالم دین کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے, اور کس طرح سے یہاں پر تو نبی کی بات آ رہی ہے نا, آگے جا کے انشاءاللہ ان کے عالم دین کی بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے, جو ہم لوگوں کے سمجھنے کی بات ہوگی کہ ہم کس طرح سے اللہ کے احکامات کو پہچانیں اور کیسے ہم اس چیزوں سے بچیں جو کہ شرک کے لیول پہ لے جاتے ہیں. وہ خواہ ماں باپ ہیں, خواہ وہ خاوند ہے, خواہ وہ ہماری اولاد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ حدیث بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان کا وہ لیول پا ہی نہیں سکتے ہو, اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی ہر چیز سے, اپنی جان سے بھی, اپنے ماں باپ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نہ کرو گے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ جب تم ان سے اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہو کہ اللہ کا حق تم لوگوں کو دینا شروع کرتے ہو, تو تم شرک کی ایک فارم میں مبتلا ہو جاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ اس کے انڈرنیتھ جا کے اگر ہم دیکھیں گے کہ کتنی سخت برائی ہے اور پھر کس طرح سے انسان اس ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہ حضرت عزیر کون تھے؟ اب دیکھیے ہم نے سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا قصہ آلریڈی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. یہ آیت نمبر 259 کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس نے تعجب سے کہا کہ اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا, تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی اور پھر اس کو زندہ اٹھایا. اور اس کے بعد جب وہ زندہ ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کا کھانا جو ہے وہ اسی طرح سے فریش ہے 100 سال گزرنے کے بعد بھی, اور جو گدھا ہے وہ ان کا وہ ہڈیاں علیحدہ ہو گئی ہوئی تھیں اور وہ بالکل ایسے ختم ہو گیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ ہڈیاں آپس میں کس طرح سے جڑتی ہیں اور ان کے اوپر کس طرح سے سکن آتی ہے اور کیسے وہ ایک زندہ گدھا بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک نشانی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دکھائی تھی. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں عزیر کون تھے جن کو یہ یہودی, دیکھیں یہودیوں میں سے سارے یہودی ایسے نہیں تھے, ان کا کوئی ایک فرقہ جو تھا وہ ایسے کہا کرتا تھا کہ عزیر جو تھے جب بخت نصر نے فلسطین پر
پر حملہ کیا تھا نا تو بہت زیادہ قتل و غارت ہر جگہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا, اور تورات کے تو سارے کہیں پہ بھی تورات نہیں ملتی تھی, سب جلا دی تھی. اور حضرت عزیر جو تھے ان کے فادر, اس وقت یہ ینگ ایک بچہ تھا, ان کے فادر جو تھے وہ عالم دین تھے, انہوں نے تورات کا ایک نسخہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ چھپا دیا تھا, جیسے زمین کھود کے اس کے اندر دفنا دیا تھا. تو عزیر جو تھے وہ اس وقت بخت نصر نے جو اپنے ساتھ لوگوں کو غلام بنا کر لے کے گئے تھے نا, تو حضرت عزیر ان کے ساتھ غلام بن کے گئے تھے. اب کیا ہوا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں, غلامی سے اپنی نجات مل جاتی ہے, وہاں سے واپس آتے ہیں, تو راستے میں پھر یہ والا قصہ ہوتا ہے جو وہ دیکھتے ہیں ایک بستی میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال سلا دیا. اب اس کے بعد جب وہ زندہ واپس ہوتے ہیں تو اپنے گھر کی طرف آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میرا وہ محلہ تلاش کرتے ہیں, تو اپنے گھر کو پہچانتے ہیں, تو وہاں پہ تو لوگ ان کو پہچانتے نہیں, اتنے سالوں میں تو لوگ بھول بھی گئے تھے. تو وہاں پہ ایک عورت ہوتی ہے جو 120 سال کی ایک بڑھیا ہوتی ہے, جو اس کی آنکھیں مطلب جیسے وہ اندھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ عزیر جب وہاں پہ پوچھتے ہیں ان سے کہ اس گھر کے مالک کون ہے, یہاں پہ کون رہتا ہے, اب تو وہ کہتی ہیں کہ تم کون ہو, تو وہ بتاتے ہیں کہ میں عزیر ہوں, میں یہاں پہ رہا کرتا تھا. تو وہ بڑھیا ان کو پہچان جاتی ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں ان کی وہ تھی غلام تھی. تو اس نے ان کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی ہوں, مجھے یہ یاد ہے کہ عزیر جو تھا وہ مستجاب الدعوات تھا, کہ وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے تھے. تو تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دے, تو میں تمہیں دیکھ کے پہچان سکوں اور میں گواہی دے سکوں کہ تم عزیر ہو. تو حضرت عزیر جو ہے انہوں نے دعا کی اور وہ بڑھیا جو تھی ان کی آنکھیں وہ دیکھنا شروع ہو گئی اور انہوں نے گواہی دی. اور انہوں نے کہا کہ عزیر تم ایک ہی انسان تھے اس وقت جس وقت بخت نصر نے حملہ کیا تھا, جس کو تورات جو تھی وہ پوری زبانی یاد تھی. جب یہود کو, وہاں کے لوگوں کو, اہل یہود کو پتہ چلا تو وہ سارے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. انہوں نے پھر بتایا کس طرح سے میرے باپ نے ایک نسخہ جو ہے وہ یہاں پہ دفنایا تھا, وہ اس جگہ پہ لے کے گئے. جب وہ نکالا تو وہ کیونکہ مٹی کے نیچے تھا تو وہ بالکل جو پیپرز تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہوئے تھے, سیاہی بھی ختم ہو چکی تھی, لیکن کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت عزیر کو زبانی یاد ہے, تو یہ کہتے ہیں پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے, ارد گرد ان کے سب یہود تھے, اور انہوں نے وہ لکھنا اپنے حافظے سے لکھنا شروع کیا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اتنے, وہ جیسے ہوتے ہیں نا یہی محبت کی غلوف کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حافظے میں تورات دی, اور انہوں نے خود سے ساری وہ کتاب جو اللہ کا حکم تھا وہ سارے کا سارا لکھ دیا. تو یہ ایک سٹوری تھی جو آپ کو آنی چاہیے جب بھی حضرت عزیر کے بارے میں کوئی بھی بات ہوتی ہے, کہ کیسے یہود ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور نصارہ جو تھے, دیکھیں اس کے بعد جو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کی پیدائش ایسی تھی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, رائٹ, کیونکہ آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا نبیوں کے قصے ہیں, یہ آپ لوگوں کو بالکل ایک سٹوری کی طرح آنی چاہیے تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں. پورے قرآن میں اب جہاں بھی کوئی ایسا قصہ آئے گا تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ وجہ تھی, اس وجہ سے یہ یہود ایسے کہتے تھے, اس وجہ سے نصارہ ایسے کہتے تھے. تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کر دیا تھا کہ یہ شرک کی ایک قسم ہے, تم ایسا نہ کرنا, تم شرک کرو گے اگر تم ایسا کرو گے. تو کرتے کیا تھے, مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو نا, ان کی زندگی میں یہ نہیں کیا انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے ایسے کرنا شروع کیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, کیونکہ ان کی وہی بات ہے کہ پیدائش ایسی ہوئی تھی کہ ان کا باپ نہیں تھا. اور ہوا بھی کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام وقت کے نبی تھے نا, تو ان کی بیوی جو تھی حضرت زکریا کی, ان کی بہن کی یہ بیٹی تھی حضرت مریم علیہ السلام. یہ اب آپ ریلیشن کو بھی یاد رکھیے گا. اب خالہ بنی حضرت یحییٰ کی, تو ٹھیک ہے, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ آگے پیچھے, ایک بہن کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا, ایک بہن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا. تو ہوا کیا تھا کہ ان کی جو بہن تھیں, کہ ان کے حضرت زکریا کی بیوی جو ہے ان کی بہن تھی, یہ ایک کپل ہے, ٹھیک ہے, ان کی اولاد نہیں تھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ باہر نکلی ہیں, یہ حضرت مریم کی ماں باپ کی میں بات بتا رہی ہوں, باہر نکلی کسی کام سے, جیسے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے, ارد گرد اس کے اڑ رہی ہے, تو اس کو دیکھ کے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا پاک پروردگار مجھے بھی ایسے اولاد دے کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں. وہ ہر ماں یہ سمجھ سکتی ہے اس بات کو جو اولاد کی نعمت سے ابھی محروم ہے, کہ اس وقت کیسے انہوں نے کتنے دل سے یہ دعا مانگی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو اولاد جو بھی دے گا نا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے خاص کر دوں گی. اس زمانے میں منت ایسے مانگا کرتے تھے. اچھا جی, اب کیا ہوا کہ جب پیدا ہوئی, بچہ جو پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی, تو وہ بھی قصہ آئے گا انشاءاللہ کہ انہوں نے کہا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو یہ منت مانگی تھی, تو اب یہ تو لڑکی پیدا ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ لڑکا تمہارے لیے بہتر تھا کہ لڑکی بہتر تھی. اب یہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہوا تھا کہ یہ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ قرا, دیکھیں اس زمانے میں, آج کے زمانے سے وہ زمانہ بہت اچھا تھا. آج تو کسی کی کفالت پہ کسی کو دینا ہو تو وہیں پہ موت پڑ جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری میرے سر کے اوپر آ گئی, خاندان میں اور بھی تو لوگ ہیں, دیکھو سارے ڈیوائڈ کرو, آدھے آدھے پیسے ڈالو, اتنے کرو, ہوتا ہے نا ایسے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں کفالت کی ذمہ داری کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ کرے, لیکن پورے قبیلے کے لوگ, آپ سمجھ لیں پورے محلے کے لوگ, پوری جگہ کے لوگ, ان میں لڑائی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کفالت ہم لیں گے. ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ کفالت کی ذمہ داری ان کو مل جائے. اب وہاں پہ قرا ہوا کہ قرا ڈالا گیا, اور پھر وہ بھی قرآن میں پورا اس کا ذکر آیا. تو آخر تیسری دفعہ بھی حضرت زکریا کا نام ہی آیا
تو پھر ان کو ہی کفالت کی ذمہ داری دی گئی. تو انہوں نے ایک حجرہ بنا دیا تھا بیت المقدس کی سائڈ پہ, جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی, عبادت کرتی تھی, اور وہ بیت المقدس کی صفائی وغیرہ کا بھی خیال رکھتی تھی, اور رات کو وہ جا کے اپنی خالہ کے پاس سو جاتی تھی, اور یہی ان کی روٹین تھی. اور اسی طرح سے پھر ایک دفعہ ایک فرشتہ آتا ہے, اس حجرے میں تھی حضرت زکریا علیہ السلام, دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بے موسمی پھل ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. تو اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے حجرے میں جا کے, یا پاک پروردگار مجھے بھی ایسے جیسے ان کو بے موسمی پھل عطا کیے, تو مجھے بھی میرے اولاد کی نعمت عطا کر, کیونکہ وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. تو اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے جو بچے تھے وہ اکٹھے پیدا ہوئے تھے, جس کا میں آپ کو پہلے بتائی تھی کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اسی طرح سے تھا. تو جب یہ پیدا ہوئے تو اب حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ نکل کے چلی گئی. وہ بہت روتی تھی, وہ کہتی تھی میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی, لوگ میرے پہ یقین نہیں کریں گے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو چھوٹا سا قصہ کر کے بتا رہی ہوں, ڈیٹیل انشاءاللہ پوری قرآن میں آپ پڑھیں گے اور آپ کو بہت انجوائے کریں گے جب ہم ایسے قصے بھی پڑھتے ہیں کہ ان کا پھر سبق کیا ملتا ہے اسے. اب جب یہ واپس آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ مریم تم پریشان نہیں ہو, تم بس چپ رہنا, تم کہنا میرا روزہ ہے. اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا, تو آج کل وہ والا روزہ نہیں ہے. تو آپ تم کہنا میں روزے سے ہوں, میں بات نہیں کر سکتی ہوں. تو یہ بچہ جو ہے یہ اس کا جواب دے گا. اب دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام واپس آتی ہیں. اب یہ بچہ جو ہے وہ جب وہ کہتے ہیں کہ اے مریم تو نے یہ کیا کیا, لوگوں نے ان کو تانے دیے کہ تیرا بھائی ایسا نہیں تھا, تیرے ماں باپ ایسے نہیں تھے, یہ تو نے کتنا غلط کام کیا. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ جواب دے گا, اور اس کی طرف اشارہ کیا. تو یہ پہلا بچہ تھا جو ماں کی گود میں بولا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو یہ انشاءاللہ وہاں پہ پڑھیں گے. تو لوگوں کے لیے تو یہ ایسی چیز تھی نا کہ ان کو لگا کہ یہ تو اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے, تو انہوں نے اس میں رسول بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول مانتے, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. اب پہلے کیا تھا کہ ابن بیٹا جو ہوتا ہے نا, ایک ولد ہوتا ہے, ولد جو ہوتا ہے وہ سلبی بیٹے کو کہتے ہیں, اور ابن جو ہوتا ہے یہ ایسے بیٹے کو کہتے ہیں جیسے جب کسی نے فار ایگزامپل اڈاپٹ کیا ہے, وہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے نا. تو وہ جب ترجمہ کرتے 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 وہ یہاں تک بات آ گئی کہ وہ بیٹے کا ہی ترجمہ کرنا تھا, تو وہ بعد کے لوگوں نے اس کو بالکل اپنا سلبی بیٹے کی طرح ہی بنانا شروع کر دیا. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنی ضروری تھی. آپ کو میں نے اسی لیے یہ پوری سٹوری سنائی ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ جب ہم سٹوری کی طرح سنتے ہیں نا تو ہمیں یاد بھی رہتی ہیں چیزیں. اب ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم, کہ یہ جو باتیں یہ کہتے تھے نا کہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یہ ان کی بات ہے, ان کے منہوں کی. یداہئون وہ نقل کرتے ہیں قول الذین کفروا, بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا, من قبل, اس سے پہلے. اب قبل کو بھی آپ غور کیجئے کہ اصل میں ہمارے پاس بھی دین کہاں سے آتا ہے. ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ نے جو بتایا, ان کو ان کے ماں باپ نے بتایا, ہم نے خود اپنے آپ سے, اب میں سے الحمدللہ آپ لوگ تو قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس سے پہلے کہ آپ دین دیکھیں, ہمارے پاس تو دین ہمارے ماں باپ کا دین تھا نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی پہلے کے جو ان کے لوگ تھے, وہی جو وہ کفر کرتے تھے وہی یہ بھی کفر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خود سے دیکھیں, ہم جانیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ایک بات کہتے ہیں, افلا تتدبرون, افلا یتدبرون, تم کیوں تدبر نہیں کرتے, تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے, سوچو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, تم دوسروں کے کہنے کے اوپر چلتے جاتے ہو. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں, اور سورہ کاف میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیے ہم ہر جمعے کو بھی پڑھتے ہیں نا سورہ کاف, تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا, کہ ان کو ڈراؤ. يَنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اے نبی ان کو یہ بات بتاؤ کہ یہ کتنی بڑی بات کہتے ہیں, کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, کہ اپنے منہ سے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم, کہ نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان, کیونکہ رسول اللہ کو بڑا غم ہوتا تھا اس بات کا کہ کیسے میں ان تک اپنی بات پہنچاؤں, اور میں کس طرح سے ان کو یہ سمجھاؤں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اب تبلیغ تو ہو رہی تھی نا, جو وہاں پہ تھے اہل کتاب تھے وہ تو مدینہ میں تھے ہی, اور اس کے علاوہ جو نصارہ کے تھے لوگ, اور جو وہاں کے تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے, وہ بھی رسول اللہ کو ملنے آتے تھے اور ان کے ساتھ بات کرتے تھے آ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ تھا کہ کسی طرح سے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے. اب دیکھیں جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا, قرآن کی کسی ایک آیا کی بھی سمجھ آ جاتی ہے, شروع میں آپ کو یاد ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے, کیونکہ ایک لگتا ہے کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے پکڑ کے اپنے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے ماں باپ کو, یہ جو بھی اپنے لو ونس ہیں, کسی طرح سے ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ چیز جو آپ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ قرآن میں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور کئی دفعہ وہ جو تکلیف ہماری ہوتی ہے نا, ہماری شکلوں پہ آ جاتی ہے, کئی دفعہ ہم تھوڑے سے اس میں غلط بات یہ ہو جاتی ہے کہ تھوڑے تلخ ہو جاتے ہیں. اور یہی بات صرف ایک ٹیچر کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو, مینز اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بات بھی سمجھاتا رہے کہ دیکھو جب تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا, تو پھر صبر کے ساتھ, پھر پورے اس کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے یہ پیغام آگے پہنچاؤ. کیونکہ تم یہ دیکھو کہ تمہیں سمجھ جو آ گئی ہے, تمہیں تکلیف ہے اس بات کی کہ میں اپنے لو ونس کو آگ سے بچا لوں کسی طرح سے, کیونکہ نظر آ رہی ہے, اب کو آنکھ آپ کی دیکھتی ہے کہ وہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں, اور اس کام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے. کیونکہ پھر آپ جب بتاتے ہیں تو اگلا کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتی, پہلے خود بھی ایسے تھی, یہ تو
मुसीबत हमारे पीछे पड़ गई है, ऐसे हम कितनी दफा बात सुनते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत भी अता करे, क्योंकि देखिए सब्र पे ना अजर बहुत बड़े हैं। जब आपको कोई भी एटीट्यूड दिखाता है, जब आप किसी को कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ सब्र के साथ आप आगे चलेंगे, क्योंकि दीन जो है ना पूरे का पूरा सब्र है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फरमाते हैं ना, कभी तो इतने बड़े बड़े अजर हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ आ जाता है। जिसके साथ अल्लाह आ जाए, और इंसान को जब ये पता चल जाता है ना कि हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वक्त कहते हैं, जब मैं बहुत लो फील कर रही होंगी या मुझे बहुत तकलीफ होगी कि ये तो मेरे लव वंस हैं, इन्होंने भी मुझे ताने देने शुरू कर दिए, ये भी मुझे अवॉइड करना शुरू हो गए, या इस तरह की चीज होती है, तो फिर इंसान खुश हो जाता है कि आई डोंट केयर, अल्लाह माअस साबिरीन, मेरे साथ मेरा रब है ना, सब ठीक हो जाएगा। और वल्लाही जब आप पूरे खुलूस के साथ करते हैं ना, फिर आप एक चीज का ख्याल रखिए कि जब आपने किसी को कोई चीज समझानी है तो आप 1 to 1 समझाएंगे, कभी किसी और कोई तीसरा बंदा भी वहां पे नहीं होना चाहिए कि जिसके साथ आप एक को बात ऐसी कर रही है, फिर वो ताने की बात आ जाती है, और फिर वो ये भी बात आ जाती है कि दूसरा अपना माइंड बिल्कुल बंद कर देता है, फिर वो आपकी बात नहीं लेगा, वो फिर आपको वो उसमें डिफेंसिव मोड में आ जाता है, वो फिर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं तुमने अगर मुझे ऐसे कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि देखो तुम इनके खुदाओं को बुरा ना कहो, ये तुम्हारे खुदा को फिर बुरा कहेंगे, और इनको इस बात का इल्म नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलत काम कहेंगे। तो इसलिए किसी के बारे में कोई बात अगर कहनी होगी, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी के बच्चे के बारे में बताते हो, हालांकि आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन अगर आप 1 to 1 बताओगे ना तो वो हजम भी आसानी से कर लेगा, वो आपको समझ भी जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी और के सामने बता दिया ना, फिर वो आपके सारे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, और उनकी आने वाली नस्लों को भी उस तरह का बना के आपके सामने ले आएगा कि तुम अपने आप को देखो तो तुम्हारे बच्चे देखो, तो फिर वो हर जगह बैठ के पहले आपके बच्चों की बात करेगा कि देखो उसके अपने बच्चे तो देखो ऐसे हैं। तो ये चीजें भी समझने की बात है, क्योंकि आप लोग जो कुरान के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी, क्योंकि सबसे मुश्किल तरीन काम यह है कि आप किसी की कोई गलत चीज है ना, और ऐसी चीज है जो अल्लाह की नाफरमानी, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, तो उसके बावजूद जब आप उनको समझाओगे तो आपने कैसे समझाना है, क्योंकि ये मुश्किल तरीन काम है। मैं फिर बार बार ये बात कहती हूँ कि नेकी की तलकीन करना आसान है। आप किसी को आके बताओगे कि ये काम अच्छा है, ये देखो ऐसे कर लो, ये देखो बच्चों के लिए ये पढ़ लो, उसके लिए ये कर लो, तो हर कोई शौक से सुन लेगा, और 4 और भी आपसे पूछ लेगा कि अच्छा ये भी मसला है तो उसके बारे में बता दो कि मैं क्या पढ़ना है। लेकिन जब आप किसी की बुराई को लेके बात करेंगे ना कि देखो तुम्हारे अंदर ये चीज जो है ना ये ठीक नहीं है, ये तुम अगर ऐसे कर रही हो ना ये गुनाह होता है, ये ना करो, तो उस वक्त फिर एक्चुअली दूसरे का सामने आता है कि वो किस तरह से आपकी बात लेता है और कितनी बेइज्जती करेगा, कितनी नहीं करेगा। क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते ना आदत पड़ जाती है, फिर पता होता है कि अच्छा नहीं कितनी बात कहनी है, किस तरह से कहनी है बात, सिर्फ ये किस तरह से कहने का बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको गुर अता कर दे कि हम बात कैसे करें ताकि लोगों के दिलों तक उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तो एक दर्द होता था कि मैं किस तरह से लोगों को वो समझा सकूं, क्योंकि वो तो देख रहे थे ना, वो तो देख भी आए थे मिराज पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो गुनाहों की सजाएं हैं वहां पे कैसे मिल रही हैं और क्या हो रहा है, तो वो बचाना चाहते थे हमें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीजों से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब वाली जो आयत है अब ये गौर से आपने सुनी है, क्योंकि आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया, किन्होंने, अहले किताब ने और नसारा ने, इन्होंने क्या बना लिया। अब ये आयत को आप अपने ऊपर रख के देखेंगे कि मेरे ऊपर तो कहीं ये बात नहीं आ रही है। इत्तखज़ू अहबारहुम, कि बना लिया उन्होंने अपने उलमा को। उलमा कौन थे? आलिम दीन ना, हम अपने भी आलिम दीन को साथ साथ रखें। बरुहबानहुम, और राहबों को, ये जो नसारा थे ना ये उनके आलिम दीन थे, और अहबार जो यहूद थे वो अपने आलिम दीन को अहबार कहते थे, और नसारा अपने आलिम दीन को रुहबान कहा करते हैं। कि इन्होंने बना लिए अरबाबन, मुख्तलिफ रब बना लिए। देखें पहले किसकी बात थी? ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर की। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इन्होंने अपने आलिम दीन को अपने खुदा बना लिया, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, बल मसीह इब्न मरियम, और मसीह इब्ने मरियम को भी। तो अब यहाँ पे देखें कि ये क्या बात है, ये गौर से, अब ये पूरी आया जो है ये बहुत गौर से सुनने वाली है कि हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हजरत हुज़ैफा से किसी ने सवाल किया कि क्या यहूद ने, अहबार और ईसाइयों ने रुहबान की इबादत की थी, और इस आयत का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने उलमा की इबादत नहीं की थी, लेकिन जब वो उनके लिए हराम को हलाल कर देते थे तो वो उसको हलाल कहते थे, और जब वो उनके हलाल को हराम कर देते थे तो वो उसको हराम कहते थे। तो यही उनका अपने उलमा को खुदा बनाना है। आज आप गौर कीजिए, आज फतवा शॉपिंग नहीं होती है। हमें एक जगह से जब हम पूछते हैं किसी आलिम दीन से कि इसके बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, और अगर हमें वो पता चलता है कि अच्छा इसके बारे में तो ये हुक्म है, तो फिर हमें लगता है कि ये तो हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा ठीक है, फिर हम किसी और से पूछते हैं, फिर उनसे पूछेंगे जाके, फिर भी अगर तसल्ली नहीं होगी, अच्छा हम किसी और से पूछते हैं। और हम हर तरफ से पूछते पूछते वही बात है कि इस मसलक में ये, तो उस मसलक में ये, उन्होंने ये इजाजत दी, उन्होंने ये इजाजत नहीं दी। आज भी वही कुछ हो रहा है। और आप याद कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि तुम इनकी ऐसे नकल करोगे जैसे जूता एक दूसरे के बराबर होता है ना, बिल्कुल
ایک دوسرے کے بالکل ایون ہوتا ہے کہ اس طرح سے جیسے ایک جوتا دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے اور تم ایسے ان کی پیروی کرو گے جیسے ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں ایگزیکٹلی پورا آتا ہے. اور بڑی خوفناک بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا تھا نا وہ انشاءاللہ آپ خود ہی اگر پڑھ لیں گے کہ کس طرح سے تم ان کی پیروی کرو گے. تو آج آپ دیکھیے کہ ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں. اب تو کوئی ہم پہ حملہ کر کے ہمیں کب فتح کرے گا یا کیا کرے گا وہ تو بڑی دور کی بات ہے. وہ آلریڈی فتح کر چکے, وہ ہمارے دماغوں کو فتح, ہمارے ذہنوں کو فتح کر چکے. ہمارے کلچر کو لے کے دیکھ لیجئے, ہماری زندگی کا ایک ایک پارٹ لے کے دیکھ لیجئے. ابھی آئے گا نا ویلنٹائن, آپ خود دیکھ لیجئے گا. اور ہر جگہ پہ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہم نے اصل میں پرابلم کیا, ہم نے دین کو اور کلچر کو جو علیحدہ کر دیا نا. اسلام جو ہے اس وے آف لائف, قرآن جو ہے وہ پوری زندگی میں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ بات کرتی ہوں جنہوں نے یہاں تک کہ سونا کیسے, اٹھنا کیسے, پانی کیسے پینا ہے, تو چلنا کیسے, تو نیا کپڑا پہننا تو کیا کرنا ہے, ایک ایک چیز, یہاں تک کہ باتھ روم میں جانے کی دعا اور باتھ روم سے باہر آنے کی دعا تک سکھا دی. وہ کیا کلچر ہمارا باہر ہو گیا اسے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر کہ وہ جو ہمارے ذہنوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے نا وہ نہیں چھوٹتا. اور یہ بڑی مشکل, اگلی نسلیں آپ دیکھیں پوری کی پوری, نام سے ہم مسلمان ہیں, میں مانتی ہوں ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے, لیکن ہماری حرکتیں جو ہیں, آنے والے بچوں کی حرکتیں آپ دیکھیے, اللہ اکبر, اللہ ماشاءاللہ بہت سے گھروں میں ابھی بھی ایسا ہے کہ انہوں نے اسلام کو اسی طرح سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقہ سکھایا ویسے عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب زیادہ تر عام طور پہ دیکھیں نا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم کس مقام پہ ہیں. اب دیکھیے حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کا مطلب پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں, انہوں نے اپنا رب بنا لیا ان کو. تو وہ کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے تھے, لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تو اس کو حلال کہتے, اور جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تو اس کو حرام کہتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انہوں نے اپنا رب بنا لیا اور انہوں نے شرک کیا اس پہ. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ کا آپ دیکھیں کہ وہ کہاں فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے کسی قول کے مقابلے میں صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا بھی مذہب ہوگا, کہ میرے بعد اگر کوئی ایسی, میں اگر ایک بات کہی ہے اور آپ کے پاس صحیح حدیث آ گئی ہے تو وہی میرا بھی مذہب ہوگا. اور امام شافعی دیکھے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پر مار دو اور اس حدیث پر عمل کرو. اور آپ دیکھیے صحابہ, دیکھیے ہم انسان ہیں نا, غلطیاں ہو سکتی ہیں انسانوں میں, عالم دین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اختلاف ہوگا. اختلاف تو بہت اچھی بات ہے, اگر اختلاف نہیں ہوگا تو پھر تو پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں بن جائیں گی. اختلاف صحابہ میں بھی ہوا کرتا تھا, لیکن اس سے کوئی کفر کے فتوے نہیں دیتا تھا ایک دوسرے کو. وہ دین کی کریکشن کے لیے, اگر بعد میں کوئی ایسی بات آ جاتی تھی جو دین میں فار ایگزامپل نہیں ہے, کسی کے اندر آ گئی ہے, تو وہ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے بات ہوتی تھی اور اختلافات ہوا کرتے تھے. آپ یہاں پہ یہ دیکھیے مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے پاس تھا, ان دونوں کے پاس تھے. حضرت عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے, لیکن حضرت علی نے یہ دیکھ کر حج تمتع کا احرام باندھا اور فرمایا کہ میں کسی کے قول کی بنا پر رسول اللہ کی سنت کو ترک نہیں کرنے والا ہوں. اور اب یہ دیکھیں حج تمتع کس کو کہتے ہیں کہ جب آپ احرام باندھ کے آپ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمرہ پہلے کرتے ہیں, عمرے کے بعد آپ احرام اتار لیتے ہیں اور پھر حج کا جیسے وقت آتا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے احرام باندھتے ہیں. تو یہ اس طرح سے حج تمتع ہے. اور دوسرا احرام جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ہی دفعہ باندھ کے گئے, آپ نے عمرہ کیا اور جب تک آپ کا حج ختم نہیں ہوا تو آپ نے احرام کی حالت میں رہے. تو یہ بات ویسے میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ کس طرح سے دیکھیں صحابہ میں بات ہوتی تھی. کہ حضرت سنن ترمذی اس کی حدیث ہے کہ سالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. دیکھیں ان سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد نے تو حج تمتع سے منع کیا تھا. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ میرا باپ یہ کام سے منع کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ کام کیا ہے تو کیا میں اپنے باپ کے حکم پر عمل کروں گا یا رسول اللہ کے حکم پر؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کے حکم پر عمل کریں گے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا تو پھر رسول اللہ نے حج تمتع کیا تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ بھی آپ غور کیجئے گا کہ یہ اکثر بات ہم سنتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, تو ایک حد تک جیسے رونے کا بات ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو جی اگر تم زیادہ ایسا نہ رو, میت کو تکلیف ہوتی ہے یا میت کو گناہ ملتا ہے اس سے. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے, ان کی وفات کے بعد, تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میت کے گھر والوں کو رونے سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, اب ان کے لفظ دیکھیے گا قربان جائیں, کہ حضرت عائشہ نے ان کو دعا دی بیسیکلی حضرت عمر کو. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے, ان پر اپنا کرم کرے. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو اللہ عذاب دیتا ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کافر پر اس
کے گھر والوں کے رونے سے اللہ اس کے عذاب میں زیادتی کرتا ہے. اور تمہارے لیے تو قرآن کی یہ آیت ہی کافی ہونی چاہیے, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ اللہ کوئی بوجھ اٹھانے والا جو ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھوائے گا, کہ ہر کوئی اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اور ایک اور بڑی پیاری حدیث اس کے بارے میں دیکھیے کہ کس طرح سے اگر آپ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالم دین کو اگر وہ حلال کہتے تھے تو اس کو حرام کو حلال کہہ دیتے تھے تو اس کو ہی حلال مانتے تھے, تو کس طرح سے صحابہ کے سامنے جب بات آتی تھی تو وہ بتاتے تھے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے, یہ ایسے, اور دوسروں کی کریکشن بھی ہو جاتی تھی. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ امیر المومنین تھے نا, ان کو تو فیصلے کرنے تھے, اور اب اتنے سالوں میں جو بھی واقعات پیش ہوئے تو دیکھیں یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسی طرح سے ہمارے سامنے بھی آئے کہ ایک زانیہ عورت کو رجم کرنے کا ارادہ کیا. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بچہ اس عورت کے پیٹ میں ہے اس کو ہلاک کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. دیکھیے, اور یہ کیوں ہو رہا تھا آپ یہ دیکھیں, کیونکہ حضرت معاذ کو بھی تو علم تھا نا, تو انہوں نے ان کو کریکشن کیا. اب ہمیں جب علم ہوگا تو ہم کسی کو کریکشن کریں گے نا. ہمیں تو یہ ہوتا ہے چلو جی ان کو پتا ہے انہی سے پوچھ لو اور انہی سے پوچھ کے بات ختم کر دو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قیامت کے دن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا ہم سے کہ ٹھیک ہے تم نے تو اس کو سن لیا تھا, اس پہ عمل کر لیا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے سب کے ہاتھ میں تو خود اللہ کی کتاب موجود تھی, تم نے خود وہ کتاب کیوں نہیں پڑھی ہے. دیکھیے عالم دین سے پوچھنا ضروری ہے. کئی جگہ پہ ہمیں ایسے اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں, لیکن اب ہر ایک چیز آپ سوچیں ہر جگہ پہ جب آپ کوئی درس دینے جاتے ہیں یا کوئی دعوت دینے جاتے ہیں تو ہر بار وہی ریگولر کویشچن کہ کیا نیل پالش لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, کیا نیل پالش لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے کویشچن بار بار آپ کے سامنے ویسے ہی آئیں گے. اگر ایک نے کہا نا کہ نہیں تو پھر وہ دوسرے سے پوچھیں گے, اگر دوسرے نے کہا نہیں تو وہ تیسرے سے پوچھیں گے, جب تک ان کو یہ تسلی نہ ہو جائے کہ نہیں جی پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا, اب یہ بھی غور کیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے جمعہ کا خطبہ تھا, آئی تھنک اس کے بعد انہوں نے یہ خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ عورت کا مہر 40 اوقیہ یعنی 10 چھٹاک چاندی سے زیادہ نہ باندھو, کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ بہت بہت زیادہ حق مہر کر دیتے تھے اور بعد میں دیتے نہیں تھے, کیونکہ اسی طرح سے کبھی کوئی حکم ایسا آتا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ اب لوگوں میں یہ برائی آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کے اگینسٹ وہ بات کہتے کہ نہیں یہ ایسے نہیں اب ایسے کرو. اور جس نے حضرت عمر نے کہا کہ اس سے زیادہ حق مہر باندھا نا تو وہ زائد جو مقدار ہے وہ بیت المال میں جمع کر دی جائے گی. تب ایک عورت دیکھیں امیر المومنین ہے, وہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں یہ بات, حکم دے رہے ہیں نا بیسیکلی. تو ایک عورت پیچھے تھی اور وہ کھڑی ہوئی تو اس نے کہا کہ اے عمر آپ کا یہ حکم دینا درست نہیں ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں آپ ایسے کہہ رہی ہو, تو انہوں نے قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 پڑھی کہ اگر تم اپنی بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکو تو اس سے کچھ واپس نہ لو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنی وسعت کے مطابق جتنا چاہے عورت کو دے سکتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ عورت نے سچ کہا, عمر سے خطا ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں طرف ہی ایسا رکھے کہ اگر کسی سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جب اپنے سامنے دلیل آ جائے تو وہ اس کو ماننے والے بن جائے. اب یہاں پہ پھر سے ہم آتے ہیں آیت نمبر 31 کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا تھا تو ہم کیا دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہماری ذات کے ساتھ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس واضح حدیث آ جاتی ہے, صحیح حدیث آ جاتی ہے, اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی اور بات ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کو کہیں کہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا, یہ قرآن میں اس کے بارے میں یہ ہے تو میں ایسا کام نہیں کروں گی. 1000 دلیلیں دے دیں کہ دیکھیں جی یہ جو آپ کام کر رہی ہیں یہ رسول اللہ نے نہیں کیا تھا, یہ اس کے بعد صحابہ نے بھی نہیں کیا, یہ تابعین نے نہیں کیا, تبع تابعین نے بھی نہیں کیا ہوا, تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو لوگ پتہ آگے سے جواب کیا دیں گے آپ کو کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے, ہم اگر یہ کام کریں تو اس میں حرج ہی کیا ہے. تو ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ حرج تو ہوگا نا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جب آخری حج تھا اس دن کون سی آیت نازل ہوئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی تھی نا, کہ جب پورا دین مکمل کا مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا, تو سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا نا. اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنی بدعت بھی آ گئی ہیں, اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے, آخر ہم ایکسٹرا ہی چیز کریں, تو جب ہم ایکسٹرا کریں گے نا تو اصل کو کہیں تو چھوڑیں گے نا. آپ سوچئے کہ ذرا ایک راؤنڈ آپ کے پاس پلیٹ ہے, اس کے اندر آپ نے ساری کوئی بھی چیز, آپ سوچیں مٹھائی ہے فار ایگزامپل, اچھی چیز سوچتے ہیں نا, آپ نے پوری جو پلیٹ ہے نا اس میں ساری مٹھائی ہر طرح کی سجا کے رکھ دی ہے اور آپ کے پاس اب پوری کمپلیٹ ہے. اب کوئی بھی نئی مٹھائی کا پیس اب آپ نے صرف نیچے ہی رکھنا ہے, اوپر ایسے نہیں کیسے رکھ رہے ہیں. اب ایک بھی اور رس گلا آ گیا تو آپ نے اس کو اندر رکھنا ہے, تو کیا ہوگا سائڈوں سے کچھ نہ کچھ تو گرے گا نا. اسی طرح سے دین مکمل ہے, جب آپ زبردستی اس کے اندر کوئی اور چیز ڈالنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر کچھ نہ کچھ اصل نیچے جائے گا. اور پھر اکثر ہمیں یہ عادت ہوتی ہے کہ ایکسٹرا چیزیں پڑھتے پڑھتے ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کون سی تھی, ہم وہ مانگنا شروع کر مطلب وہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربنا کی دعائیں کون سی تھی ہمیں وہ بھول جاتی ہیں اور ہم وہ دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں.
اللہ सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सही तरह से दीन को समझने वाले बन जाएं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते वमा उमिरू, और उनको नहीं ये हुक्म दिया गया था इल्ला लियाबुदू, कि ये कि वो इबादत करे इलाहा वाहिद, एक वाहिद अल्लाह की, एक इलाह की इबादत करे, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सवाए उसके, सुब्हानहू पाक है वो इससे, अम्मा युशरिकून, जिससे वो शिर्क करते हैं। और मैंने आपको ये बात अच्छे से समझा दी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों बार बार कहते हैं शिर्क का, क्योंकि जब इंसान किसी की गुलामी करता है तो फिर वो हर वो काम करने को तैयार हो जाता है जो वो जिसकी गुलामी करता है वो करवाना चाहता है। आज आप देखिए पीरों फकीरों का जो काम है या इस तरह से जो कुछ भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, हम देखते हैं ना किस तरह से लोगों के साथ गलत दीन बता बता के किस तरह से उनको खराब किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह आगे वो आयत आएगी तो तभी मैं उसकी भी एक्सप्लेन करूंगी आपको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 32 में फरमाते हैं युरीदूना, कि वो चाहते आखिर क्या है, युतफाऊ, कि वो बुझा दे नूर अल्लाह, अल्लाह का नूर, भी अफवाहिम, अपने मुंह से, व यअबल्लाहु, और इनकार करता है अल्लाह, इल्ला ये कि अन युतिम्मा नूरहु, कि वो पूरा करेगा अपना नूर, वलौ कारिहल काफिरून, कि अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। और आप देखिए आज का मुंह जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि अपने मुंह से बुझाना चाहते हैं अल्लाह के नूर को, ये नूर क्या है, इस्लाम के नूर को बुझाना चाहते हैं। और आज आप देखिए कि वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो अपने मुंह से बुझाना चाहते हैं, आज हम मीडिया, आप देखिए आज जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप देखिए कि किस तरह से मीडिया पे कैसी कैसी चीजें होती हैं। हम मुसलमान सोए रहे हैं इस्लाम के अगेंस्ट, आप देखिए कैसे मूवीज बन रही हैं, कैसे पूरे पूरे लेक्चर्स उसके अंदर आ जाते हैं। आगे यंग बच्चे जो है वो जब वो खोलते हैं तो उनको लगता है कि ये बात ठीक हो रही है और मुसलमान उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए व्हाट्सएप देख लीजिए, फिल्में देखिए, किताबें आप देखिए कि कैसे बनी हुई हैं, कैसे लिखी हुई हैं जिसमें इस्लाम के अगेंस्ट चीजें। और हम जैसे लोग जब जिहाद की बात आती है तो हम खुद ही से अपने आप से शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि नहीं नहीं असल में ये मतलब नहीं है, असल में वो मतलब नहीं है, नहीं नहीं ये तो ये बात ऐसी है। वो तो पकड़ पकड़ के, वही मैंने आपको बताया ना, सूरह तौबा की ये आयत लेके किस तरह से इस्लाम के अगेंस्ट बात करते हैं और हमें इल्म नहीं होता तो इसलिए हम अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इस नूर को पूरा करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर हजरत उमर के जमाने तक आप देखिए कि पूरी ऑलमोस्ट दुनिया में इस्लाम आ चुका था। और हजरत ईसा जब आएंगे उससे बाद में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कोई एक घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इस्लाम का पैगाम नहीं गया होगा, सारी दुनिया में इस्लाम आ जाएगा। ये हो के रहने वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। आप आज ये देखिए कि आप अगर नहीं करेंगे ना तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर आप अपना हिस्सा डाल लेंगे किसी ना किसी तरह से तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इसका बहुत बड़ा अजर होगा। आज देखिए आज जब फितने का दौर हम कहते हैं, हर तरफ से इस्लाम के लिए जो भी चीजें हो रही हैं, आज मुसलमान जिस तरह पिसा हुआ है, आज हम कोई बुलंदी पे नहीं है। आज अगर आप इस काम के लिए निकल जाएंगे तो आप सोचिए कि आपका मुकाम क्या होगा, क्योंकि जब सारा कुछ ठीक होता है उस वक्त अगर जो काम कर होता है फिर तो कोई बात नहीं होती क्योंकि सारे कर रहे हैं ना। लेकिन देखिए जो पहले मुसलमान हुए थे, जो मक्का में मुसलमान हुए थे, उनका मुकाम क्या है, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि बाद के आने वाले मुसलमानों का वो मुकाम नहीं होगा जो उस वक्त थे जब कोई लालच नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पता था कि इस्लाम आएगा तो इस्लाम का मुंह से नाम लेंगे कि हम उसके फोल्ड में आ रहे हैं तो हमारे साथ क्या हाल होगा। आज अब देखिए अगर आप आज दाइये दीन बन के निकलते हैं इस्लाम का, देखिए इस्लाम जरूरी नहीं कि आपने जाके किसी को पकड़ना और बताने के देखो कुरान में ये लिखा तुम गलत कर रहे हो। आपकी हरकतें, आपका जाहिर, आपकी एक एक चीज, आपका लेन देन से लेके आप देखिए हर चीज दाइये दीन के लिए काफी होता है। क्योंकि जैसे हम लोग बाहर हैं, हमारे इनके तो सारे गैर मुस्लिम हैं, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और किसी को पता ही ना चले कि आप मुसलमान हैं तो आप देखें जरा फिर हमारा क्या मुकाम है कि हमारे नेबर्स को ना पता चले कि इस घर में मुसलमान है। क्योंकि हमारा चलना फिरना, बात करना, लेन देन से लेके इखलाक से लेके एक एक चीज मुसलमान की तो फर्क होनी चाहिए ना किसी ना किसी लेवल पे। हमें तो शर्म आनी चाहिए बात करते हुए भी। हम कहते हैं जो गैर मुस्लिम है ना उनमें अखलाक मुसलमानों से कहीं बढ़ के, और ये दिस इज ट्रू, ऐसा नहीं है कि वो हम ये बात गलत है। अगर आप देखें इनके साथ तो सिवाय इसके कि वो कलमा गो नहीं है, वरना आप देखें कि उनके अंदर अखलाक इस लेवल का, अगर आप उनके कपड़े और वो फाहिशी को एक साइड पे ले जाए, अगर इखलाकियात के दूसरे लेवल से आप देखते हैं तो दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान की समझ अता करे। हम मुसलमान हैं, हमें इस बात की समझ अता करे कि हमें क्यों इस दुनिया में भेजा गया है। हमें चले दुनिया में आगे, आखिरत तो आनी है ना, क़यामत का दिन तो आना ही आना है, कब्र का दिन तो आना ही आना है, उसमें कोई हमारे साथ नहीं रहेगा, सिर्फ मैं और मेरा रब, मैं और फरिश्ते। हम जब सवाल पूछेंगे तो उस वक्त मैं ये नहीं कहूंगी कि ठहरे जी मैं फलां से पूछूं, उसने तो मुझे ये कहा था कि तुम ऐसे कर सकती हो, मेरे हस्बैंड ने तो कहा था कि नहीं नहीं तुम ऐसे कर सकती हो, कुछ नहीं होता, मेरे माँ बाप ने तो कुछ नहीं, मुझे तो नहीं रोका था मेरे माँ बाप ने, तो उनसे जाके पूछे। नहीं 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 नहीं, मेरे से अकेले सवाल उस वक्त होगा, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा सिवाय कुरान पाक के जो हमने पढ़ा होगा, जिस पे हमने अमल किया होगा। वो खूबसूरत शक्ल में खूबसूरत दोस्त की तरह हमारे कब्र के अंदर आएगा और नूर बन के आएगा इंशाअल्लाह।
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور آپ لوگ جو اس کلاس میں ہیں, مجھے I'm sure آپ کسی بھی کلاس میں آپ دیکھیں کہ اتنے عالم دین ہیں, جو بھی آپ کلاس لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو جمائے رکھے, کیونکہ جب دیکھیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں نا, جب آپ دین کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے لوگ جڑ گئے ہیں, تو شیطان جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا آپ کو ہلانے کے لیے, وہ خود آتا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ کسی طرح سے اس کو اس سے ہٹاؤں, تاکہ یہ اگر اس لائن پہ جم گئی تو یہ 10,000 اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جما لے گی. تو اس چیز کو سمجھیے گا. پھر آپ کے ذہن میں 100 طرح کے سوال آئیں گے کہ میں تو ابھی اس عمر میں کیا پڑھوں, اب تو عمر ہی گزر گئی ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے آخری سانس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے, ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے. ہمیں دیکھ کر دیکھیں, اگر ہم نے پہلی زندگی میں نہیں کیا تھا نا, تو ہمارے بچوں نے تو ہمیں دیکھ کے وہی دین سیکھا, وہی وے آف لائف سیکھا. آج اگر ہم چینج ہو رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی زندگی میں یہ فرق ڈالے گا. ہمارے پوتے پوتیاں, ہماری اگلی نسلیں جب دیکھیں گی تو ان کی زندگی میں بھی انشاءاللہ